کہ بہت ریئر چانس ہے کہ دونوں آرٹری کے اندر کلاٹ آ جائے، عموماً ایک کے ہی اندر آتا ہے. تو لہٰذا آپ کی ججمنٹ اتنی اچھی آسان اس سے بھی ہو جانی چاہیے کہ بائیلیٹرل نہیں ہے، ون سائیڈڈ ہے. تو آپ فوراً آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کلاٹ ہو گیا. آپ کو کوئی پوچھے گا، ایم آر آئی ہوگا جو اس کی ساری تفصیلات اور بعد کی بات ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اٹ از پاسبل کہ دس از اے کلاٹ، آرٹیریل کلاٹ ہے. تو وہ آپ کی ایکسپرٹی سے اور زیادہ مریض جب وہ کل جا کے ٹیسٹ بھی کرائے گا تو وہ اور زیادہ ہوگا کہ یار اس نے تو کلینکلی دیکھ کے مجھے بتا دی ہے. کلینکلی دیکھ کے آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز کیسے، آگے اور بھی چیزیں آئیں گی نا اس کی آنکھ کی، لیکن سڈنلی لاس آئے گا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا. اور بھی آگے آئیں گی، برن بھی ہو سکتا ہے، انجری بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اتنا سڈنلی لاس نہیں آئے گا، لیکن اس کو بھی ہم دیکھیں گے. وہ ٹاپک ہمارے پاس آگے ہے. ٹھیک ہے جی، انڈرسٹینڈ جی. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو سارا میکینزم بھی بتاؤں کہ وہاں ہوتا کیا ہے، لوکلی کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اچھا، دوسرا جو تھا وہ وینس کے اندر میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، وہی میڈیسن آپ کی یہاں بھی استعمال ہوتی ہے وینس کے اندر. اچھا، وینس کے اندر جو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ وینس کا جو پروسیس ہوتا ہے، وینس جو خون جو ہے نا وہ واپس لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ واپس لے کے جا رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گندا خون بھی ہوتا ہے، اور جو آرٹری کا پریشر وین سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو جیلسیم دیں گے نا تو وہ جو وینل پریشر ہے اس کو اور زیادہ تیز کر دے گی، فلو تیز کرا دے گی. لیکن ادروائز آپ کلاٹ کی وہ جو پیچھے جو ہم نے آرٹیریل کلاٹ کی جو بات کی ہے، وینس میں بھی وہی دوائیاں استعمال ہوتی. اچھا، سکرینم میں نے ایک یہاں وینس میں اپلائی کرائی ہے، سکرینم. وہاں اوپر میں نے آرٹیریل میں نے سکرینم کا اتنا وہ نہیں ذکر کیا، یہاں ہم نے سکرینم بھی لکھی ہے، اسپیشلی جو وین کلاٹ آتا ہے. اچھا، سکرینم میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے جو پھنسے سے کیس تھے پچھلے کافی عرصے سے، تو میں 2-3 سال سے نا ہم سکرینم کا استعمال شروع کریں گے ویریکوز میں. تو جو وینل پریشر ہے، وینس پریشر ہے، اس کو سکرینم بہت اچھا ڈیزالو کرتی ہے، کیونکہ جو آرٹریز میں ہے اس میں بھی جو پھیل جاتی ہیں، ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں آپ کی وینس. تو سکرینم بڑا ایز اے انٹر کرنٹ ریمیڈی کے بہت اچھا رول ہے اس کا، سکرینم کا. بلکہ میں نے دیکھا کہ یہ کارسینوسن سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے ویریکوز میں اور وینس سسٹم میں. اور یہ ہماری اپنی ایک کلینکل اسٹڈی ہے. تو آپ اگر کیس نہیں ریکوری کی طرح جائے، ایک سکرینم کی ڈوز دے دیں، کیونکہ میں نے بڑا کام کیا اس پہ، ویریکوز پہ، آرنیکا، ایمامیلس، ایسل فلور، لیکسز، بہت ساری دوائیاں. لیکن جب سے ہم نے سکرینم کو ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی شروع کیا تو ہمارے کوئی کیس ایسا نہیں ہے میرا جو آ کے یہ کہے کہ یہ میرا جو وینز ہے ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اسپیشلی یہ جو وینل کلاٹ ہے، اس میں آپ ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے وہاں کارسینوسم کا استعمال کر سکتے ہیں یا سکرینم کا کر سکتے ہیں ایز ہاں ڈی بی ٹی میں بھی کر سکتے ہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں سکرینم کا استعمال. ڈی بی ٹی میں ویسے بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن آپ ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی اس کا استعمال کریں. وہ بھی ہے ڈیپ وین تھرمبوسس ہو جاتا ہے نا. تو وینز میں ابھی آرٹیریل میں ہم اس کو شروع کر رہے ہیں دیکھنا، لیکن وین میں تو ایکسیڈنٹ رزلٹ ہے. وینس سسٹم میں اس کا ایکسیڈنٹ ہے، اور وینس ہی جو آپ کا جیسے پورٹل وین ہے آپ کی جو لیور میں جا رہا ہے، پورٹل وین. اچھا، لیور میں اندر پورٹل وین سپلائی لے کے جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں بھی جو ہے نا وہ سکرینم کا ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے جی.
ہو گیا. نیکسٹ ٹاپک. اچھا یہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا گلوکوما. ہم کرونک گلوکوما کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے, ہم ایکیوٹ گلوکوما کا ڈسکس کریں گے. ایکیوٹ اینگل گلوئر گلائکوما. گلائکوما کو پہلے اس کا میکانزم سمجھے کہ وٹ از دا گلائکوما. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا اس کو کالا موتیا جیسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سفید موتیا. سفید موتیا اور کالا موتیا میں فرق ہے. کوئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سفید موتیا ہوتا ہے پھر کالا موتیا ہوتا ہے. یہ ایسی نہیں, دونوں کا جو فرق ہے بالکل ہی فرق ہے, کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جو کیٹرک ہوتا ہے جس کو سفید موتیا کہتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کا جو لینز ہے آئی کا وہ فوگی ہو جاتا ہے. جو لینز ہوتا ہے نا شیشہ وہ فوگی ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ جو گلائکوما ہے جس کو آپ کالا موتیا کہتے ہیں, اس میں لینز کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کا جو فلوئڈ ہے, جو ایکسٹرا فلوئڈ ہوتا ہے, اس کے ڈرین چینل ہوتے ہیں. مطلب آنکھ کا جو سپلائی ہے, فلوئڈ کی سپلائی ہے, پانی ہے, جتنی بھی اس کی خوراک ہے, وہ سارا جو ہے ایک نارمل لیول میں اس کو آئی نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اور جو ایکسٹرا ہو جاتا ہے وہ اس کے ڈرین چینل ہیں, وہ وہاں سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. گلائکوما میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چینل ہے نا وہ بلاک ہو جاتے ہیں. جب ڈرین نہیں ہوتا تو آئیز کے اندر جو فلوئڈ ہے وہ پریشر ڈیولپ کرتا ہے اور آرٹری پہ پریشر ڈالتا ہے اور آپ کا وین چلا جاتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ اچانک ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں, یہ اچانک ہوگا. اس میں آپ کو اس کو آنکھ آپ کی ہیوی نظر آئے گی, موٹی نظر آئے گی, بڑی نظر, ہیوی فیل کرتا ہے, اور یہ ایکیوٹ جو ہے وہ اس کو لاس کر دے گا. اب اس میں وہ کہتا ہے سفیر یونیلیٹرل دونوں سائڈ, آئیز پین, بلوری ویژن, ریڈنس آف دا انوالوڈ آئیز, ہیلوز اراؤنڈ لائٹ, نوزیا اینڈ وامٹنگ. اب دیکھیں وہ جو پیچھے دیکھ رہے تھے وہاں کچھ علامات اور تھی, یہاں کچھ علامات بدل گئی ہیں. اس میں سیویئر یونیلیٹرل آئیز پین, دونوں طرف کی آئی میں سیویئر پین ہوگا. وہاں یہ دیکھیں کہ وہاں کو دیکھیں کہ وہ ایک سائڈ آ رہی ہوتی ہے. یہ بائیلیٹرل وہ کہہ رہا ہے, یونیلیٹرل کہہ رہا ہے. اب اس میں متلی بھی کی الٹی بھی ہوگی, اور یہ کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. انفیکشن بھی ڈرین چینل کو بند کر سکتا ہے. On examination, pupil is dilated and does not constrict with the light. کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ڈائلیٹ ہوگا لیکن کنسٹرکٹ نہیں کرے گا. Conjunctivitis is red, cornea is cloudy, intraocular pressure is raised. جو ہمارا اس کے لیے میئر کا طریقہ بھی ہے, آئی اسپیشلسٹ اس کو میئر بھی کرتے ہیں کہ یہ نارمل پریشر ہے اور یہ آئی سائڈ پہ اب نارمل پریشر ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کی جو ریپرٹری میں دوائیاں لکھی ہیں نا, وہ 2 دوائیاں لکھی ہیں. ایک فاسفورس ہے اور ایک ہے کوموکریڈیا. لیکن مجھے جو سب سے اچھے رزلٹ ملے ہیں نا, سب سے اچھے, چاہے وہ کرونک گلائکوما ہے چاہے وہ ایکیوٹ گلائکوما ہے. اب فلسفی یہ ہے کہ آپ نے ڈرین چینل کھولنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈرین چینل کھولنے ہیں. اب ڈرین چینل جو چیزیں باہر نکلیں گی تو انسان بہتر محسوس کرتا ہے. وہ کیا؟ پلسٹیلا ہے, وہ لیکسس ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
مطلب میرا گلائکوما کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ وٹ از دا گلائکوما. گلائکوما کیا ہے کہ آپ کے ڈرین چینل بند ہو گئے ہیں تو آپ نے ڈرین چینل کھولنے ہیں. تو ڈرین چینل جو ڈسچارج ہونے سے مریض اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا. یہ فلسفی کیا ہے؟ ڈسچارج ہونے سے مریض اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا. تو وہ کیا ہے؟ وہ پلساٹیلا ہے. وہ کیا ہے؟ لیکسس ہے. ہم نے کیا کیا اس میں؟ ہم نے کیا ایک ٹیوبر کی ڈوز دے دی, ایک میڈورینم کی ڈوز دے دی, انفیکشن کو کور کر. فرض کریں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے, پھر ہم نے پلساٹیلا دے دی, کیس یوں ڈرین ہو گیا. اور یہ میں فاسفورس پہلے میں یوز کرتا تھا, میں نے چھوڑی ہوئی ہے. کوموکلیڈیا نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھی ٹیوبر کی ڈوز دیتے ہیں, ایک میڈورینم کی ڈوز دیتے ہیں, اور پلساٹیلا 1 ml میں 2 دن لگاتار دے دیتے ہیں. یوں پریشر ریلیز ہو جائے گا, چینل کھول دے گا. اور اگر کیس کوئی رکتا ہے یا پھنستا ہے تو آپ لیکسس کا استعمال کر لیں, وہ بھی چینل کھول دیتا ہے. تو جو چیزیں چینل کھول دیتی ہیں, مثلا آپ اس میں سلیشیا 6 میں اگر لو پوٹینسی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کھول دے گی, وہ بھی کھول دے گی. سلفر 30 میں دیتے ہیں, وہ بھی کھولے گی. یہ ساری دوائیوں کا کیا رخ ہے؟ باہر کی طرف رخ ہے. تو موسٹ کامن میری پریکٹس ہے. اچھا, یہ گلائکوما کا نام سن کے بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں نا, ایون ایلوپیتھک ڈاکٹر, وہ بھی کہتے ہیں یار بڑا مشکل کام, پھنس گیا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ نظر چلی جاتی ہے. اور مجھے یہ انفیکشن نہیں ٹھیک ہوتے, اور میرے کئی دوست جو آئی اسپیشلسٹ ہیں, مجھے کیس انہوں نے ریفر کیے کہ الٹیمیٹلی سارا کچھ کر چکے ہیں, نہیں ہوا ٹھیک, اور ہومیوپیتھی سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں. تو پلساٹیلا آپ نے, ہم ڈائریکٹ بھی پلساٹیلا کا استعمال کروا سکتے تھے, ہم لیکسس کا استعمال کروا سکتے تھے, زنکم میٹ کا استعمال کروا سکتے, لیکن میں نے وہ نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ بعض انفیکشن ہوتے ہیں کہ جو اگر پلساٹیلا ریورس کرے گی تو اس ریورسل کو روکنے کے لیے یہ کہ کیونکہ ہر جو دوا ہے وہ اس کو جب ابسٹرکشن ملے گی تو وہ ریورس آ جائے گی. تو ریورسل روکنے کے لیے ہم اس کو ابسٹرکشن کو روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹیوبر لگا دیتے ہیں, ہم میڈورینم لگا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم پلساٹیلا کا استعمال کرتے ہیں تو ڈرین چینل کھول جائے. اور یہ کھولتی ہے, آپ کی جو فلوپین ٹیوب بند ہو جاتی ہے نا, اس کو بھی پلساٹیلا, جہاں آپ کی ٹیسٹیکل میں سویلنگ آ جائے گی وہاں پلساٹیلا کھول دے گی. تو جہاں رکاوٹیں آتی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ ہے. میں گلائکوما کو سمجھیں آپ, بیسیکلی جب آپ سمجھ آئیں گے نا تو آپ کے ذہن میں بالکل دوائی آ جائے گی. اور یہ پلساٹیلا ایسی دوائی ہے کہ یہ نیچے جینز تک بھی کام کرتی ہے, یہ نیچے جینز تک بھی کام کرتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, جین تک بھی کام کرتی ہے. اور ہمارے جینیٹک ایشو ہیں, جو موٹیشن ہماری جینز پہ آ جاتی ہے, اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے. لہٰذا اس کو عام دوائی سمجھ کے مت چھوڑیں. اور اس کنسپٹ کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس گلائکوما کے کنسپٹ کو کلیئر کریں کہ what is the glaucoma and what is the mode of action over medicine and over medicine, what is the mode of action over medicine, کہ اس کا موڈ آف ایکشن ہماری دوائی کا کیا ہے. آپ نے وہ دوائی اس فلسفی کو, اس میکانزم کو سمجھ کے استعمال کرنی. آپ نے چینل کھولا, جب آپ نے چینل کھول دیا, آئی کا پریشر کم ہوا, آئی سیٹ واپس آ. ٹھیک ہے سر, آگے. اور یہ کیسز کرتے ہوئے مزہ بڑا آتا ہے, یقین مانیں. جب آپ اس کو سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا, ریجیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں یہ, آپ کو پھر آپ کہتے ہیں کیا کرتی ہے ہومیوپیتھی دوائیاں, اسی طرح کام کرتی. اور یہ چینل جو ہے نا, آپ کی ایک اور بھی دوائی ہے, وہ جو تھائیوسینم, یہ بھی چینل کھولتی تھی.
آپ کی جو لیکریمیشن ڈکٹ ہے بعض دفعہ وہ بند ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بند ہو جاتی ہے تو پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو لیکریمل ڈکٹ ہے جو سپلائی جاتی ہے اس کا وہ بھی جو بلاک ہونے سے پانی مسلسل شروع ہو جاتا ہے. وہ گلائکوما تو نہیں ہوتا، وہ اور پرابلم ہے. گلائکوما تو انڈر پریشر، اس کو بھی پرسٹیلا چلا دیتی ہے، اس کو نیٹرومیل کھول دیتی ہے، اس کو تھائوسینم کھول دیتی ہے، اس کو ہائیوسیمس کھول دیتی ہے. میرے پاس ایک کیس تھا بڑا پسا ہوا، اس کی شاید لیفٹ سائڈ آئی تھی، وہ اس کا نہیں کھول رہی تھی، تو وہ میں نے جب کیس ریپرٹائز کیا، ریپرٹی میں جو ہے لیکریمل ڈکٹ بلاک کرنے کی جو دوائی ہے وہ ہائیوسیمس بھی ہے. لیکچر دنیا جہان میں ہوتے ہیں، لیکن ہم جو جس طریقے سے ہم کلینیکلی لیکچر آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں، کلینیکلی کہ آپ نے ایمرجنسی کیسے ڈیل کرنی ہے، آپ نے ایمرجنسی کیسے ڈیل کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہیڈ ٹو ٹو ہر ایمرجنسی بتائیں گے، ہر ایمرجنسی بتائیں گے جو دنیا جہان میں بالکل جو ایلوپیتھک سٹائل میں کس طرح ڈیل کی جاتی ہے اس میں کتنا سکسیس ہے. آپ ہومیوپیتھی میں جائیں، اس سے آپ کو کئی گنا زیادہ سکسیس ریٹ آپ کا ہوگا. نیکسٹ ایک اور بڑا، یہ بھی ایمرجنسی ہے، یہ اس کو ذرا بڑا کریں، یہ اوپر ہو سکتا ہے بڑا، یہ والا آئس کا جو ہے. یہ دیکھیں، یہ ریٹنا ڈیٹیچمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ پردہ، ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا اکھڑ گیا. یہ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو دو ایروز نے دیے ہوئے ہیں، یہ جو ایک جگہ سے بریک ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بریک بھی ہو، الٹیمیٹلی بریک بھی ہو سکتا ہے جب اس کو انجری ہوگی، چوٹ لگے گی آنکھ پہ. تو بیسیکلی یہ ایک سرکل ہے، یہ پورا سرکل ہے یوں. یہ دیکھیں نا، یہ لائن جا رہی ہے، یہ جو وائٹش تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، یہ اس کے اوپر ادھر ہونا چاہیے تھا، اس دائرے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تھا. جب انجری ہوئی تو یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ پردہ اکھڑ گیا. اس کو کہتے ہیں ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، اکھڑ گیا. اور یہ بعض دفعہ یہ بریک بھی ہو سکتا ہے. یہ ریٹنل جب اکھڑ گیا کہ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی آئی سیٹ، یہ پیچھے سپلائی جا رہی ہے نا، یہ آپ کا آئیز ہے، اور یہ سارا اس کا جا رہا ہے، جو ہے پوری لیئر جا رہی ہے. آپ کی سمجھ آئی؟ یہ جب ڈیٹیچ ہو گیا، اکھڑ گیا، تو یہ دیکھیں نا، یہ پیچھے آپ کو ایک جگہ نظر آ رہی ہے، یہ والی جو ایروز اس نے دیے ہوئے، یہ اپنی اس اوریجنل حالت سے پیچھے ہٹ گیا. دس از دا ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، پردہ اکھڑ گیا. اب آپ لیں اس کو واپس. یہ میکانزم سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی آئے کہ جی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو گیا اندر. اس کا جو ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، بیسیکلی ریٹنا کا جو ایک پورا سرکل ہے، اس میں کسی بھی پورشن سے وہ جب پیچھے ہٹے گا، انجری کی وجہ سے ہٹے گا. اور اس کی ایک اور کاز بھی ہو سکتی ہے کہ لانگ سٹینڈنگ جو ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی اکھڑ سکتا ہے. اور مین کاز جو اس کی ہے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ میں بھی اسپونٹینیسلی آفٹر دا ٹراما ٹو دا آئیز، جو بڑی کاز ہے. لیکن میری صبح ڈاکٹر خیزر سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ کیسز میں لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز میں بھی یہ آتا ہے ڈیٹیچمنٹ، اور اس کو ہومیوپیتھی بہت اچھے سے ڈیل کرتی ہے. دنیا کی بعض لوگوں کے یہ ریٹنا انہوں نے سرجری سے اٹیچ کرنے کی کوشش کی، پھر اکھڑ جاتا ہے. یہ نیچرل اکھڑا ہوا پھر جڑتا ہی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور 2 کیسز میرے ایسے ٹھیک ہوئے کہ پوری، ایک تو وہ انڈین تھا کونسلیٹ کا بیٹا تھا، اور وہ بچہ ٹھیک ہوا، رمز اس کا نام تھا، اور وہ دنیا جان ڈپلومیٹ تھا، دنیا جان میں اس بندے نے اس کو گمایا ہوا تھا. اور ایک اور پیشنٹ ہے یہاں، وہ کوئی صحافی ہے، اس کا بیٹا ہے،
اس کی بھی آئیز ٹروما ہوا تھا اور اس کی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہو گیا تھا. اس نے آئی اسپیشلسٹ نے کہا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کیس ٹھیک ہو جائے, اور 100% اس کی آئی سائٹ واپس آ گئی ہے. ریٹنل ڈیٹیچمنٹ یہ انجری جو ہے, اور یا لانگ سٹینڈنگ جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہومیوپیتھی اتنی اچھی ڈیل کرتی ہے اس کو, اور یہ پردہ واپس اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو میڈیسن کام کرتی ہیں, جہاں دیکھیں ایک بڑی فلسفی سے ہم نے اس پہ کام کیا, اور بڑی اس پہ اسٹرگل سے ہم نے اس پہ کام کیا, اور بڑی کلینکل مزے کی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, جیسے میرے ایک آگے بھی میں نے کیس ایک پریزنٹ کیا تھا کہ میرا ایک دوست تھا برگیڈ صاحب, ان کی وہ ہو گیا یہاں فریکچر ہو گیا, اور فریکچر ہو گیا تو یونین نہ ہو اس کی, جڑے نہ وہ فریکچر, کیونکہ ہڈی کا اسپیس کافی تھا. اب ہمارے پاس میڈیسن ایسی ہیں کہ اگر ہڈی کے اوپر رکھ دیں تو سمفائٹم دے دیں, روٹا دے دیں, آپ آرنیکا دے دیں, آپ اورومیٹ دے دیں, کلکیریا فاس دے دیں, کہ جو ہڈی, جب ہڈی کے اوپر ہڈی ہوگی تو جڑ جائے گی نا. جب ہڈی دور ہے, وہ کہتے ہیں بیچ میں سے اسپیس اتنا آ گیا کہ وہ ہڈی پاس آ ہی نہیں رہی. تو میں نے کیا کیا کہ میں میرے ایک ذہن میں فوراً سٹرائک ہوا کہ یار یہ مسل جو ہے نا ہارڈ ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو رسٹاکس دینی شروع کر دی. مسل جو لوز ہوتا گیا, مسل اس کو کھینچ کے ہڈی کو قریب لے گیا. مثلا یہ کام روٹا بھی کرتی ہے, یہ کام رسٹاکس بھی کرتی ہے. ہم نے یہاں یہ کیا کہ ہم نے ان بچوں کو رسٹاکس آرنیکا ہائپیریکم شروع کی, اور سمفائٹم 200 میں نے اس کو دینی شروع کی. کمپلیٹ لاس کیا. کوئی 15 دن گزرے سے زیادہ عرصہ, اس نے کہا مجھے اب کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. پھر اگلے مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 5-6 مہینے میں یہ کیس دونوں ٹھیک ہو گئے. مختلف ادوار. ہم سمفائٹم, آئیز کی انجری کی سمفائٹم بہت بڑی دوائی ہے, لیکن ہم نے پورا ایک میکانزم بنایا. ہم نے پورا میکانزم ہے کہ پردے کو اسٹرینتھ دی اور روسٹاک سے, پھر نروز کو اسٹرینتھ دی ہم نے کس سے, ہائپیریکم سے. پھر سمفائٹم ہم نے ساتھ کیوں لگائی, انجری آف آئیز کے سے ساتھ. پھر کہیں کیس پھنستا تھا نا, تھوڑے سے سلو ہو جاتا تھا, تو میں کیا کرتا تھا کہ میں بیچ میں نا وہ دے دیتا تھا, اورومیٹ دے دیتا تھا. تو اورومیٹ بھی انجری کی بہت بڑی دوائی ہے. جہاں کوئی دوائی دوسری پین نہیں روکتی نا, اورومیٹ روک دیتی ہے. تو روسٹاکس اچھا کہیں بعض دفعہ کیس رکتا بھی تھا, تو میں تھوڑی فیملی ہسٹری پہ کبھی بیسلیم لگا دی. وہ آدمی آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں گے یار کوئی فیملی میں وہ اس طرح کا کوئی کہ سلفر 30 کی ایک ڈوز دے دی. لیکن مین دوائیاں یہی ہیں. کبھی بھی آپ کو جو آئیز کی جو ہے ریٹنا کی ڈیٹیچمنٹ ہے, یہ یقین مانے یہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے, اور اس ایمرجنسی کو سرجری, کئی بچے ایسے ہیں, وہ جو رامز تھا انڈین بچہ, اس کی تو کئی دفعہ سرجری ہوئی تھی, لیکن وہ پھر اکھڑ جاتا تھا پردہ. لیکن یہ کتنا خوبصورت میکانزم میں نے آپ کو سمجھایا کہ رسٹاکس پردے کو اسٹرینتھ دے رہا ہے, آرنیکا انجری ریموو کر رہا ہے, ہائپیریکم نروز کو اسٹرینتھ دے رہا ہے, وہ مسل کو اسٹرینتھ دے رہا ہے, رسٹاکس مسل کو اسٹرینتھ دے رہا ہے نا, اور وہ اس کو نرو کو اسٹرینتھ سپلائی کر دیا ہے. جنرلی آئیز, کرونک آئیز انجری میں سمفائٹم کا بڑا اچھا رول ہے, اور سمفائٹم ساتھ ساتھ انجری کو ریکور کر رہی ہے, تو یہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ واپس. نیکسٹ. بڑی سمپل میڈیسن ہے نا, لیکن بیماری کا آپ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے جی, پردہ اکھڑ گیا جی, بہت بڑی ایمرجنسی ہے آئیز کی, آئیز کی بہت بڑی ایمرجنسی ہے. لیکن اب سمجھے تو صحیح نا آپ, اب اس میں بھی وی این لاس ہو رہا ہے, لیکن اس میں بھی پارشلی وی این لاس ہوگا. جو انجری ہے سائڈ وہی ہوگی, یہ ذہن میں رکھے. گلائکوما ڈفرینشیٹ کر رہا ہے یہاں پہ, یہاں ہسٹری آف انجری آ جائے گی. وہاں آپ کو جو اوپر ہم نے کہا ہے کہ جہاں سڈن لاس آف وی این ہوگا, وہاں انجری ہسٹری نہیں ہے. ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں نا ہم,
ग्लाइकोमा किस दोनों, और जो था वहाँ पे सडन लॉस ऑफ, जहाँ क्लॉट आ गया वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। इंजरी तो आपको पता किस साइड पे लगी है, तो ये डिफरेंट आपको इसमें लेकिन ये बाद ऑफ होता है कि कंप्लीट लॉस भी हो जाता है इंजरी से, बाद ऑफ पार्शियल लॉस भी होता है। लेकिन आर्टरी में कंप्लीट लॉस होगा, जब क्लॉट होगा तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने डिफरेंशिएट करना है। इंजरी तो सीधे सीधे आगा, बाप होगा, माँ होगी, कोई भी साथ होगा, पेशेंट खुद भी एक साइड तो उसकी खुली होगी ना, वो कहेगा बात नहीं, दोनों साइड की भी इंजरी हो सकती है लेकिन कम चांसेस होते हैं ना, दोनों आंखों पे चोट लगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। ब्लंट आइज ट्रोमा, ये ब्लंट आइज ट्रोमा होता है, ये बाहर एक्सटर्नल यूं आपको जख्म नजर आ रहा होगा। ये अक्सर केस गिर गया, लग गई, और डीप इंजरी नहीं होती, कोई सख्त चीज, कोई डंडा लग गया, कोई पत्थर लग गया, इसको ब्लंट। ऑल ओपन आइज इंजरीज नीड इमीडिएट रेफर टू एन आई स्पेशलिस्ट। Blunt eyes trauma can be managed medically as long as there no side threatening surgical emergency. ये सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है, ये ठीक हो सकती है। वो खून आ जाता है अंदर और आप उसको आर्निका दें, फौरन आर्निका दें, और आर्निका बहुत अच्छा लोकली, ये जो लोकली है ना, इसको भी आर्निका। यहाँ आपको एक और दवाई है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रूज आ रहे हैं, लेक्सिस ब्रूज खत्म कर देगी, आर्निका फौरन ब्रूज खत्म कर देगी। लेकिन मैंने बेशुमार में से जो 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 आता है ना, ये कॉस्मेटिकली जी बड़ा मसला हो गया, ये काला स्याह हो गया, चोट लगी है, तो आप कैलेंडोला मदर टंचर लें और वो लें पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी, और यूं ही उसको कहें हाथ पे लगाए, आप 2-3 दिन यहाँ कैलेंडोला लगाएंगे ना तो साफ हो जाएगा। इंटरनल 200 में दे सकते हैं आर्निका के साथ, और एक्सटर्नल लोकल एप्लीकेशन यहाँ लगाएं, आपको 2-3-4 दिनों में बिल्कुल ये जो ये नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी लोकली। इंटरनली आप आर्निका कैलेंडोला दें, ठीक है जी। और यही आई की इमरजेंसी है, ये जहन में रखें। मैंने बड़े एक्सपर्ट से डिस्कस करके हमने आई की इमरजेंसी निकाली है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई मैं मतलब हमने खुद से कोई आई की, जो दुनिया में इस वक्त आई की जितनी इमरजेंसी हमने वो सारी डाली हुई है। लीडम नोकदार, कोई मेख लग जाती है, कोई चुभनदार चीज लग देती है, लीडम वहीं अच्छा काम करती है। नीडल स्पॉट इस तरह से नहीं, उस तरह बहुत दवाइयाँ हैं इस चीज़ की, आप फोकस करें, ज़्यादा उस पर ना घूमें। हमने बड़े जल्दी रिजल्ट देने होते हैं, आपको मैं ढेर सारी दवाइयाँ बता दूँगा तो आपको फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तब देखा जाता है कि कोई रेयर केस फंस जाता है, कोई मसला हो जाता है तो इधर उधर जाने की। आप इस पे फोकस करें, जो मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा। आपने 1-2 दिन में, 1 आध दिन में रिजल्ट देने होते हैं, उसके लिए आप कंफ्यूज होंगे तो आप कोई रिजल्ट नहीं दे सके। इसलिए मैं आपको वही बताऊं कि जो 80-90% 100% रिजल्ट देने वाली दवाइयाँ बहुत से एक्सपीरियंस के बाद हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की नहीं होता कि आप इधर उधर घूमें। जैसे इन्होंने कहा लीडम, लीडम आप पाँव, आप मेख, यहाँ कम चांसेस होता है चुभने का, मेख हमेशा पाँव में चुभती है। जब पाँव में इंजरी आती है तो आप उधर फोकस करें, यहाँ डंडा लग सकता है, दीवार लग सकती है, दरवाजा लग सकता है, कोई धक्का देता है तो वहां मेखे तो नहीं फिक्स की होती ना, समझ आई आपको, वो चांसेस कम होते हैं, आप उस पर फोकस करें। हाँ, वो मेटोमल डिजॉल्व कर देगा आर्निका, बिल्कुल डिजॉल्व कर देगा। आप नेट्रम सॉरी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दे, वो डिजॉल्व कर देगा। कैलेंडोला बहुत अच्छा डिजॉल्व कर देता है, लोकल एप्लीकेशन करें उससे भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी।
اچھا ایک یہ ہم نے پہلے نہیں ڈالا ہوتا، آج یہ جو ہے نا، جو کل میں نے لیکچر تیار کیا تھا تو یہ ہم نے نہیں ڈالا ہوا تھا، لیکن آج جب میری بریگیڈیئر سیزر سے بات ہوئی تو اس نے کہا نہیں بھی یہ بھی آتے ہیں کیس، یہ کیس بھی کم آتے ہیں لیکن آتے ہیں، بلنٹ والے انجری والے وہ زیادہ آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کمپلیکیشن آف سیویئر کیمیکل برن کین انکلوڈ corneal perforation, full thickness, damage to the cornea, the clear surface of the eyes, corneal ulcer, superficial damage to the cornea, contact and abnormal clouding of the eyes lens. برن ہو سکتا ہے، کوئی کیمیکل پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں برن آ جائے گا نا، برن، مثلا میرے والد صاحب خود، میرا اپنا گھر کا کیس ہے، والد صاحب وہ جلا رہے تھے، وہ جی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو گیزر، تو یوں ڈرگ پڑا نا اس کا شعلہ، تو یہ دونوں آنکھ برن ہوگی۔ اور میں نے فوراً، اتنی جلن تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں، میں گھر تھا تو مجھے گھر سے فون آیا کہ جی وہ گیزر جلا رہے تھے تو دونوں آنکھوں پہ آگ پڑ گئی، آنکھیں بالکل بند تھی۔ میں نے فوراً کینتھرس سی ایم کی ڈوز دی، کوئی 10-15 منٹ میں آنکھیں بالکل کھل گئی، کینتھرس سی ایم کی ایک ڈوز سے، اور پھر وہ برننگ بھی ختم ہوگی۔ کینتھرس برن میں بہت اچھا ڈیل کرتی، اور یہ اکثر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو لوکلی مدر ٹینچر لگایا جائے، اس میں لگا کے اس کے اندر، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کینتھرس انٹرنلی جتنی برن کو ٹھیک کرتی ہے، بہت پہلی ایمرجنسی طور پہ اگر برن آتا ہے آپ کو تو آپ کینتھرس کا استعمال کریں، نہیں ہوتا تو سلفر 30 دے دیں، نہیں ہوتا تو اینتھریکسینم دے دیں، نہیں ہوتا تو کاسٹیکم دے دیں ان دا لانگ رن، لیکن امیجیٹلی آپ کینتھرس دے دیں گے تو آپ کو سکون ہو جائے گا، مریض کہے گا جی مجھے سکون ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ایمرجنسی ہم نے یہاں ڈالی ہے۔ اور اگر کیمیکلز کوئی آ جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، تو آپ آرسینک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آرسینک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آگ سے جل جاتا ہے، کسی کیمیکل سے جل جاتا ہے۔ اکثر جیسے میں نے کہا چولہے میں لوگ یوں پیٹرول سڑ کے وہ لکڑیوں کو آگ لگا رہے تو ایک دم شعلہ منہ پہ آ کے پڑتا ہے، تو اس سے بھی آئی سیٹ جا سکتی ہے، ہاں اس پہ بھی ہوتی ہے، لیکن کینسر بہت اچھا کرتی ہے برن، سلفر برن کی بڑی دوائی ہے۔ کاسٹیکم، بڑے پرانے کیس جو برن کے آتے ہیں وہ ہم سلفر اور کاسٹیکم دیتے ہیں، وہ اسکار بھی ختم کر دیتی ہے۔ کاسٹیکم ہی برن کی بڑی دوائی ہے، لیکن ایکیوٹ میں چونکہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو کینتھرس کو بالکل فرسٹ سٹرائک آپ کی کینتھرس ہے۔ میں نے کہا نا آرسینک البم ہے، پر کینتھرس تو اس کو بھی کور کرے گی، جہاں برن آ گیا نا وہ آگ کا ہے، وہ کیمیکلز کا، لیکن اگر سیکنڈ چوائس آپ کے پاس پھر آرسینک ہے اگر کیمیکل ہے تو۔ نیکسٹ یہ میں آپ کو کلینکل پریکٹس بتا رہا ہوں، آپ برن کی دوائیاں اور آپ کو بڑی ملیں گی، لیکن یہ آپ کو امیجیٹ اس میں لے کے جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب کان کی آ گیا جی، آئس سے ہم نکل گئے، اور مجھے امید ہے کہ آئس کی ایمرجنسی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی میکانزم ایوری تھنگ، دوائیوں کا کیا میکانزم ہے سارے کے ساتھ کی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری ہومیوپیتھ ڈاکٹرز جو ہیں آئس کی جو ایمرجنسی میں وہ بہت اچھا رول پلے کریں گے، اور لوگ بعض دفعہ اگر آپ پورے ورلڈ لیول پہ، آپ کنٹری لیول پہ، ہر جگہ پہ آپ اس طرح کی ایمرجنسی تو آپ کو کیس ریفر ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اوٹائٹس میڈیا، اوٹائٹس مینز انفیکشن، انفلیمیشن، یہ میڈیا مطلب ہے درمیان، انٹرنل، موسٹ کامنلی افیکٹ پری اسکول چلڈرن، پریزنٹیشن اسکول سے پہلے جو موسٹ کامنلی افیکٹ پری اسکول چلڈرن، پریزنٹیشن upper respiratory symptom, ear pain, fever, vomiting,
most virals 60%, para-influenza virus SV, rhinovirus, adenovirus, یہ وائرس لگا رہے ہیں کہ انفلوئنزا ہو سکتا ہے. اور بیکٹیریا 40% ہے, وائرل زیادہ ہیں, 60% وائرل ہیں. موسٹ کاز بائی دا اسٹیپٹوکوکس, نیوموئس, ہیموفیلس, انفلوئنزا, مورلیکسلا, کیٹریکس اور یہ وائرس کے نام ہیں جی اس کے بیکٹیریا کے جو نیچے لکھے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ انفلوئنزم آپ کے پاس ہے, نیومو کو ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس یہ کوئی بھی اور وائرس نہیں ہے تو آپ ٹیوبرکلونیم کا استعمال کریں, آپ بیسیلینم کا استعمال کریں. اور آپ کا پین جو ہے نا وہ اور بہت ساری دوائیاں لکھی ہیں, جیسے کیمومیلا ہے, بیلاڈونا ہے, سلیشیا ہے. لیکن میں آپ کو اپنی کلینکل پریکٹس میں آپ کو کبھی بھی کسی اور دوائی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ پلساٹیلا کا استعمال کریں. جب میں نے پریکٹس شروع کی تو میرے پاس ایک کان پیشنٹ آیا, اس کے کان بہہ رہے تھے, بچہ تھا, تو میں نے سلیشیا اس کو دے دی. وہ اگلے دن ہی بچے کو خاتون واپس لے کے آ گئی, وہ کہنے لگی جی کان تو بالکل ہی بند ہو گیا بہنا, لیکن یہ رات بھی نہیں سویا اور ہم بھی نہیں ساتھ اس کے سوئے, اس کے کان میں بہت درد. تو میں نے سمجھ گیا کہ سلیشیا نے جو ایکسکیوز کی, اور پاسبلٹی ہے کہ انفیکشن جو ہے آپ کا کوکلیئر نرو پہ جا کے پڑا, کیونکہ ساتھ کوکلیئر نرو پڑی ہوئی ہے, اور کوکلیئر نرو پہ پریشر پڑا تو اس نے پین کریٹ کر دیا. پین تبھی کریٹ ہوگا جب نرو انوالو ہو جائے گی. میں نے فوراً اس کو نا پلساٹیلا 1 mg کی ڈوز دی, اور میرے بیٹھے ادھر ہی میں نے دی. میں نے کہا تھوڑا ویٹ کر کے, کوئی شروع کی پریکٹس تھی, ابھی ابتدائی زمانہ تھا, تو میں نے پلساٹیلا دی. حالانکہ مولین آئل دو جی, فلانا دو جی لکھا ہوا ہے نا, تو میں نے زندگی میں شروع میں مولین آئل لے کے آیا شروع میں, پھر میں نے اٹھا کے پھینک ہی دیا اس کو. پلساٹیلا میں نے 1 mg دی, بچہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا, کان پھر بہنا شروع ہو گیا, کان بہنا شروع ہو گیا, درد ختم ہو گیا. میں نے کہا نا کہ پلساٹیلا کا موڈ آف ایکشن میڈیسن کا کیا ہے کہ باہر کے لوگ ڈسچارج کرا دے گی, درد ٹھیک ہو گیا. وہ دن تو آج دن میں نے کان میں پلساٹیلا ہی دی ہے, اور کبھی ناکامی نہیں ہوئی. آپ سیفلی کیا کر سکتے ہیں, ایک ٹیوبر دیں, ایک میڈورینم کی ڈوز دیں, ایک اور سیف کرنا چاہتے ہیں تو آگے کے رخ تے گریفائٹ دے دیں اور پلساٹیلا دیں. آپ کا کان جو ہے نا وہ ٹائٹس میڈیا, اس کے بعد آپ کے پاس کالی میور ہے, اس کے بعد آپ کے پاس فیرم فاس ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کیمومیلا ہے, آپ کے پاس بیلاڈونا ہے, آپ کے پاس سلیشیا ہے. یہ ساری جو ہے نا وہ ٹائٹس میڈیا کی دوائیاں ہیں. پھر آپ کے پاس سسٹس ہے, سسٹس بھی بڑی مزے کی دوائی ہے کان کے اندر. تو اگر آپ کے پاس وہ جو کلچر ہو کے آ گیا یا ڈائگنوز آ گیا وائرل ہے, بیکٹیریل ہے, لیکن ٹیوبرکلونیم بہت حد تک کور کر لیتی. لیکن آپ کے پاس آپ اس کے نزلہ انفلوئنزا بھی دے دیں, نیوموکوکسین بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ٹیوبرکلونیم دے دیں, آپ بیسیلینم دے دیں. رائٹ جی. اوٹائٹس میڈیا نام بڑا مشکل ہے, لیکن کان کے انٹرنل انفلیمیشن کو اوٹائٹس میڈیا کرتے ہیں. سویئر پین میں آتا ہے, چیخو پکار پڑی ہوتی ہے. فنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, فنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو دے دیں. آپ کی جو فنگل کا ہے ہمارا کینیڈیڈا دے سکتے ہیں. بلکہ میں فنگس کو یسٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی میں اس دفعہ ایلیوس سے بنوا کے لے, یسٹ کیونکہ یہ ایز اے انٹر کرنٹ ریمیڈی آپ کو جب obstruction ہوتی ہیں تو پھر ان کو ریموو کرنے کے لیے ان دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں لٹل آن یہ جو اگر آپ اس کا اگر پس ہے, انفلیمیشن ہے, کچھ نکل رہا ہے, تو اس کا کلچر بھی ہے. بہت زیادہ سوڈوموناس اور اس قسم کے بیکٹیریا یہاں ملتے ہیں. تو آپ ہمارے پاس تو بے شمار سورس ہیں, سوڈوموناس کا بھی ہے, ایکولائی کا بھی ہے, باقی بھی ہیں. آپ اس میں سے ایک آدھ اپلائی کر دیں.
لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں تو آپ ٹوبیکلونیم دے دیں. کالی میں اور فیرم فاس بہت اچھا جو انفلیمیٹری کنڈیشنز کو روکتی ہے. آپ 200 میں الٹرنیٹو کر کے کالی میں اور فیرم فاس دیں گے تو وہ بھی ٹھیک کر دے گا. لیکن پلساٹیلا کمال ہے. پلساٹیلا کا موڈ آف ایکشن آپ کو میں دیکھا نا, میں نے آپ کو گلائکوما ادھر کہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو فوکس کریں. یہ نکال باہر پھینکتی ہے چیزوں کو. اور جو ہی نرو پہ پریشر کم کرنا ہے آپ نے, یاد میں رکھیں. نرو پہ اوکلیر نرو پہ پریشر آ رہا ہے, کوکلیئر نرو پہ پریشر آ رہا ہے, یہ پریشر ریلیز کرنا ہے آپ نے نرو سے. جو ہی آپ پریشر ریلیز کریں گے آپ کا پین ٹھیک ہو جائے گا. اور پریشر ریلیز کرنا ہے کوزیٹو فیکٹر کو ایڈریس کر کے. لیکن ہم نے کہا ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, ایک ایک چیز کو, اس کی پریزنٹیشن کو ڈسکس کیا, اس کے کازیٹیو فیکٹر کو ڈسکس کیا, اس کے میکانزم کو ڈسکس کیا, اور اسی طرح دوائیاں بھی بتائیں. نیکسٹ. اوٹائٹس ایکسٹرنا, اس کی تصویر ہے, اس کی بھی تھی تصویر, وہ نہیں دکھائی. اچھا یہ بھی دکھا, یہ جی ایکسٹرنا. ایکسٹرنا نام سے ہی ہے. یہ میڈیا والی. اچھا موسٹ کامن افیکٹ ایکسٹرنا اوٹائٹس انفلیمیشن سوجن ایکسٹرنا آڈیٹری کینال یوزلی کاز بائی دا اسٹیف اوشیس اور سوڈوموناس. دیکھیں اب سوڈوموناس آ گیا ایکسٹرنلی, یہ بات اندر بھی چلا جائے گا. ابھی تو ایکسٹرنل ایریا میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ پینیٹریٹ بھی کر جائے گا نا, یہ پینیٹریٹ بھی کر, وہی چیزیں ہیں یہاں بھی جو میڈیا میں, اور اس میں بھی وہی چیزیں آتے ہیں. پریزنٹیشن کے ایئر پین ہوگا, ایئر فلنس ہوگی, جو پین پورا ظاہر ہے یہاں آیا ایکسٹرنل ہے تو یہ ساری اس فیشل نروز کو, اس کو بھی انوالو کر لے گا. Physical examination, pulling the auricles, reproduce pain, there is a erythema and local cellulitis of external ear. یہاں سویلنگ ہو جائے گی, سوجن ہو جائے گی اور انفلیمیشن کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی, پیٹرن وہی ہے, مطلب ایکسٹرنل آ گیا, انٹرنل آ گیا, میڈیل آ گیا, آپ نے فوکس اسی طرح کرنا, گھبرانا کوئی بالکل نہیں ہے. سمجھ آئیے نا آپ نے ایمرجنسی ڈیل کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اتنے خوش ہوں گے کہ یار ہومیوپیتھی کس طرح درد ٹھیک کرتی ہے. وہاں جا کے پین کلر لگے گا, اینٹی بائیوٹک لگے گی, وہ 8 دن کا کورس دیں گے, اور یہاں شام تک گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں, منٹ میں بچہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچا ہوتا ہے, بندہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچا ہوتا ہے. ہومیوپیتھی جتنی کوئک اثر کرتی ہے دنیا کی کوئی سائنس اتنا کوئک اثر نہیں کرتی. میں نے اس کا موڈ آف ایکشن, میں نے اس کی فنکشنز کو پہلے بھی کئی دفعہ ایلیبریٹ کیا, اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا, ٹیلی ویژن پہ کیا, کہ جتنا جلدی آپ زبان پہ کسی چیز کا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں ہومیوپیتھی دوائی اتنی جلدی کام شروع کر دیتی. اور بعض دفعہ آپ زبان پہ رکھتے ہیں, آپ یوں ہوتے ہیں تو مریض سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں درد سیٹل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ روٹین کی ہماری پریکٹس ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایکیوٹ پریکٹس بنا لی, آپ نے ایکیوٹ ایمرجنسی ڈیل کر لی, تو آپ کرونک ٹریٹمنٹ کو بھی ڈیل کر لیں گے. اس کی وجہ ہے کہ جب کسی کے گردے میں درد ہوتا ہے نا, جس گلی سے نکلتا ہے, جس گھر سے نکلتا ہے, وہ پورے گھر کو پتہ ہوتا ہے چیخو پکار اس کی کہ جا رہا ہے, کان کا درد ہے جا رہا ہے, دانت کا درد ہے جا رہا ہے, سر کا درد ہے جا رہا ہے. تو جو واپس آتا ہے تو پوچھتا ہے لوگ, ہاں جی ٹھیک ہو گیا مریض, ہاں جی ٹھیک ہو گیا. کس سے ٹھیک ہوا جی؟ ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہو گیا. بابا جی بابا. پھر دوسرا بھی دوڑے گا, تیسرا بھی دوڑے گا. تو ہم جو ایک ریولوشنری ورک کر رہے ہیں, ہم ریولوشنری ورک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایمرجنسی, یہ ٹاپک شروع ہی میں نے اس لیے کیا کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کریں اور دنیا کو ہم بتائیں کہ ہم بہت اچھی ایمرجنسی ڈیل کر سکتے ہیں. میں تو کرتا ہی ہوں, میرے کچھ اور دوست بھی کرتے ہوں گے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ
ساری ہر سطح پہ یہ ڈیل ہونی شروع ہو جائے. اور یہ لیکچر کے پیچھے بہت ساری ایفرٹ ہے, بہت سارے ایکسپرٹ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں جو آپ کو ڈیلیور ہو رہا ہے, اور بہت سارا کلینکل ایکسپیرینس آپ کو شیئر ہو رہا ہے. اس لیے اس کو آپ اپنائیں, اور ایمرجنسی میں آپ جب مقام بنائیں گے, آپ جب دنیا میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی سے بہتر شروع ہو جائے گا, مریضوں کی تعداد یوں بڑھے گی, اور مریضوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر ریولیوشن آئے گا. کیونکہ میں اکثر کرونک ڈیزیزز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن ایکیوٹ کی میں نے اس کو بھی میں کرتا رہتا ہوں, لیکن ہم نے سیریز اس لیے شروع کی کہ یہ کنسپٹ کو میں بریک کروں کہ ہومیوپیتھی ایمرجنسی کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہومیوپیتھی ان سے بہت اچھا اور بہت کوئک ٹھیک کرتی ہے, اور اس میں پوٹینسی کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ یہاں بالکل درمیانی پوٹینسی کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کوئک ریزلٹ, مطلب 1 ایم کا اس سے سٹارٹ کریں, بچوں میں 200 دے دیں, بڑوں میں سٹارٹ ہی 1 ایم سے کریں تو آپ کو کوئک ریزلٹ ملے. اس کو کہتے ہیں کوئک پرسکرائبنگ اینڈ کوئک ریزلٹ. آپ جلدی پرسکرائب کریں اور جلدی آپ کو ریزلٹ آنا چاہیے. اور اس کے لیے یوں ہی ہے نا کہ آپ کو پتا ہو اوٹائٹس میڈیا کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہو کہ ایکیوٹ گلائکوما کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہو کہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ کو پتا ہو کنجوائٹس کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہونی چاہیے نا. اور پھر دوائیاں آپ کو پتا ہوں, اور دوائیاں میں نے اتنا بوجھ آپ پہ ڈالا ہی نہیں ہے یار, میں نے تو آپ پہ بس 2 2 4 4 3 3 2 اتنی تو ظاہر ہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو اتنی, اور اسی میں آپ کو ریزلٹ پروڈیوس ہونا چاہیے. نیکسٹ. یہ کیا ہے؟ موسٹائٹس is a complication of poorly treated untreated otitis media. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلط ٹریٹ کر دیا کہ تو موسٹائٹس ہو جائے گا, وہ سارا ایریا سویل کر جائے گا, غلط ٹریٹمنٹ کر دیا. دوائیاں آپ ڈی ٹریک ہو گئے, آپ نے فوکس نہیں کیا, اپنے بات کو سمجھا نہیں ہے تو اپنے غلط ٹریٹ کر دیا. پریزنٹیشن فیور ہوگا, ہیڈ ایک ہوگا, ایئر پین ہوگا, اور ہسٹری میں پتہ چلے گا کہ کافی دن ہو گئے ہیں. تو جب کافی دن ہو گئے ہیں تو اوٹائٹس میڈیا جو ہے وہ کمپلیکیشن میں چلا گیا ہے. دوائیاں وہی ہیں, دوائیاں وہی ہیں, یہ کھا کے دوائیاں باہر سے آیا ہوگا, یہ بھی آپ کو یہاں آپ کو فوراً لکس و میکا دینی پڑے گی, کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے پاس اپروچ نہیں اس نے کی, خراب کر کے آ گیا نا آپ کے پاس. اگر ہومیوپیتھی سے خراب کر کے آیا تو نقص و میکا دیں, ایلوز دیں, اور اگر ایلوپیتھی سے خراب کر کے آیا تو نقص و میکا دیں. اور ایسے کیسز میں نے دیکھا کہ آپ نے نقص دی نا, فورل ٹیوبر دی, ایون جو لاس ہے ایئر کا, آپ کا کان سننا بند ہو جاتا ہے, تو ہم یقیناً میری روٹین کی پریکٹس, ایک ڈوز نقص ہی دیتے ہیں اگر پین نہیں, اگر پین ہے تو پھر نقص ٹیوبر دے کے پلسٹیلا میں دے دیتے, سیٹل ہو جاتے. اگر سماعت بھی چلی گئی ہے تو نقص ٹیوبر کاسٹیکم دیں, سماعت بحال ہو جائے گی, 1 دن میں بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. اور اگر اس کے پاشا آ رہی ہے تو ساتھ فوراً ایک بات ذہن میں رکھیں, ساتھ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں, ساتھ کلچر لکھ کے دے دیں, تاکہ اگلی دفعہ آئے تو کلچر رپورٹ بھی لے کے آئے, ہو سکتا ہے کوئی بیکٹیریا وہ نکل آئے, اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تاکہ ایک تو آپ کی کمپٹنسی, آپ کی وہ مریض کہے گا اس نے مجھے علاج بھی دیا, مجھے فرق پڑ گیا, ساتھ ہی اس نے مجھے ٹیسٹ ریکوائر کر لیا. ٹھیک ہے نا, فوراً کلچر لکھ دیں, کوئی بات نہیں. نیکسٹ. Sudden sensational hearing loss is mostly idiopathic. Exact cause of known, not known. 70% کیسز میں وہ کہتا ہے کاز نہیں آتا. میرے پاس ایک بہت ہائی آفیشل آیا,
اس نے دنیا جہان میں پھرتا رہا، یو کے، امریکہ، اس کا لاس ہو گیا، یہ لاس ہو گیا۔ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میں کیا ہوگا جی، وہ تو 6 مہینے ہو گئے جی، یہ لاس ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ وہی کہتے ہیں جی آپ اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ لیں۔ میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا جی بس کچھ نہیں ہوا تھا، نزلہ زکام کھانسی ہوئی ہے، دوائی کھائی ہے، تو بس آہستہ آہستہ ختم ہو گیا کام۔ میں نے صرف 3 ڈوزز بنا کے دی ہیں، ایک نقصوں میں کیا دی ہے، ایک ٹیوبر کی گولی دی ہے، ایک کاسٹیکم سی ایم کی ایک ڈوز دی ہے، 2 ہفتے کی دوائی بنا کے بھیج دی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آفٹر 2 ویکس اس کے ساتھ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی ساتھ تھے۔ آفٹر 2 ویکس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی میری 60% تو میں سننا شروع ہو گیا، اور آفٹر 2 مور میں نے یہی ریپیٹ کر دیا تو وہ 100% ریکوری ہوگی۔ تو جب سپریشن ہو جاتی ہے، ڈرگ سپریشن ہو جاتی ہے، تو پھر لاس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کوئی بڑا میکانزم نہیں تھا، لیکن بات سوچ کی ہے، بات کلینکل ایکسپیرینس کی، رائٹ جی۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ کچھ مزہ آ بھی رہا ہے یا کچھ نہیں آ رہا؟ کیوں جی؟ کیونکہ یہ جو میں بڑا خوش ہوں گا کہ جب مجھے ادھر ادھر سے خبریں آئیں گی کہ ہم ایمرجنسی جو ہے نا، آنکھوں کی، کانوں کی، سر کی، فیور کی ہم اچھا ڈیل کر رہے ہیں، تو مزہ آئے گا پھر انشاءاللہ۔ پھر جو ہے نا، جو لوگ بہت زیادہ سسٹم کے خلاف بولتے ہیں، ہمارے اپنے بہت زیادہ جو ہے نا، میں ان کو کیا کہوں، ان کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، وہ اپنے ہی سسٹم کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ پیچھے مجھے کسی نے کہا، میں نے ایک پیشنٹ یہاں کوڈ کیا تھا کہ جی اس کو ٹی بی تھی، اور ٹی بی کا اس نے علاج کرایا، اور وریکٹاو اس کو دوائی دے گی آئسونائز، تو اس سے یہ ہوا کہ اس کا لیور فیلئر ہو گیا۔ تو ہم نے اسی کو پوٹنٹائز فارم میں جب دیا، اسی میڈیسن کو، تو وہ ریورس کر گیا۔ وہ جی یہ ہومیوپیتھی نہیں ہے۔ وہ وٹ از دا ہومیوپیتھی؟ وٹ از دا پروونگ؟ پروونگ کیا ہے؟ کوئی وہ تو نہیں دوائی جو 100 دوائی انیمل پروو کر کے چلا گیا تھا، وہ تو صرف ہومیوپیتھی نہیں ہے نا بھائی۔ اس نے تو آپ کو ایک راستہ بتایا تھا، اب تو ہزاروں دوائیاں پروو ہو گئی ہیں۔ وٹ از دا ہومیوپیتھی؟ جو دوا کسی بیماری کو پیدا کرتی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ پتہ نہیں کس مٹی کے لوگ بنے ہوئے ہیں، نہ عقل نہ سمجھ، نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ کرٹیسائز کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جگہ سائی کس کی کرتے ہیں؟ اپنی جگہ سائی کرتے ہیں۔ یار آپ کو پتہ نہیں، چھوڑ دیں یار، ایک بات آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وٹ از دا موڈ آف ایکشن، وٹ از دا پروونگ۔ کیا ہم نہیں جانتے وہ کون سے بیسک لاز ہیں؟ یار یہ پروونگ کا لا ہے نا، اور یہ جو ڈرگز ہے، وہ ریکٹیو جو آئسونائز ہے، یہ تو کروڑوں لوگوں پہ پروو ہے، جس نے لیور افیکٹ کی ہیں، کروڑوں لوگوں کے، ایک پہ نہیں یار۔ آپ نے ہومیوپیتھی میٹیریل میڈیکا میں جو دوائیاں شامل کی ہیں، وہ تو 100، 50، 10، 20 پہ شامل ہوئی ہیں۔ یہ تو کروڑوں پہ پرووڈ ہے، یہ آئسونائز۔ پوری دنیا میں ٹی بی کا علاج اس سے کیا جاتا ہے نا، تو کروڑوں پہ پروو ہے نا۔ تو what is the primary function of the medicine, what is the secondary function of the medicine؟ کون سی سائنس ہے؟ یہ تو فرسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے کہ جو کام پرائمری فنکشن، جو میڈیسن پرائمری فنکشن کرتی ہے، سیکنڈری میں اس کو ریورس کرتی ہے۔ پتہ نہیں وہاں کیا بات کرتے ہو یار۔ عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، اس ہومیوپیتھی کی فلرش کرنے دو۔ نہیں آتا تو جاؤ گے 3 ڈبے جا کے بیچو۔ کیا ضرورت ہے اس سسٹم میں بیٹھ کے اس سسٹم کو گندا کرنے کی، اور اس کو جو آپ کو سمجھ نہیں۔ ایک بندے نے پوسٹ لگا دی، مجھے کسی نے بھیجی، اوکے جی وہ جی جو اس نے کہا جی سول یہ کرتی ہے، تو لونا یہ کرتی ہے، تو یہ تو چاند سے تو جناب کوئی جو نہیں آتی، ریز نہیں آتی، وہ اللہ کے بندے۔ پھر امریکہ سے ڈاکٹر محمد خان نے اس کو جواب دیا، ایلوپیتھک ڈاکٹر، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، سورج کی جب ریز ہے چاند پہ ریفلیکٹ ہو کے، تو وہ چاند اپنی ایک ڈیفرنٹ ریز باہر نکالتا ہے۔ پھر چپ ہو گیا۔ نہ سائنس کا پتہ، نہ بیسک فلسفی کا پتہ، نہ پروونگ ڈرگ کا پتہ، کرٹیسائز۔
وہ بندے کی جان بچ گئی ہے، چلے ایک بندے کی جان، کہتے ہیں ایک بندے کی جان ایک پوری انسانیت کو بچانے کے قابل، وہ بندے کا لیور فیل 37 اس کا تھا بلیروبن، اور ود ان اے ویک وہ 0.08 پہ آیا. آپ اس کو نہیں دیکھتے، آپ اس کو نہیں دیکھتے. صحیح افروزم 70 پہ انیمل نے لکھا ہے کہ معالج کو اپنے نام کے معنی آتے ہوں اور وہ دانشورانہ بکواس نہ کرتا ہو، اس کو پتا ہو کہ معالج کے معنی کیا ہیں، معالج کے معنی کیا ہیں، مریض کی ہیلپ کرنا ہو، اس کو مشکل سے نکالنا. میں تو اس بندے کو مشکل سے میں نے نکالا اور آپ اسے کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک کیس تو اپنا کوئی پریزنٹ کریں کہ ہم نے یہ کیس ٹھیک کیا ہے، ایک کیس تو پریزنٹ کریں. ہم نے تو ہزاروں کیس پریزنٹ کیے ہیں یار. میں ہر لیکچر میں آپ کو کوڈ کرتا ہوں ریفرنس کے طور پر کیسز، آج بھی میں نے کئی کیے ہیں. تو یہ ہم نے ٹھیک کیے نا یار. ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کے کیس ہم نے ٹھیک کیے ہیں نا یار. جائیں نا، میں آپ کو نام نمبر پتہ دیتا ہوں، جا کے ان سے جا کے پوچھے یہ ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. ان کے ساتھ کے ہسٹری لے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بیسک پتہ نہیں، ڈھول پہ آپ تھاپ پہ ناچتے ہیں، یہ اس کو سمجھتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے کہا جی وہ ایف ایس سی جو ہے ہوگی اور ہمارا سٹینڈرڈ اپ ہو گیا. کہاں کا اپ ہو گیا؟ وہ ایف ایس سی تو پہلے ہی تھی یا نہیں تھی؟ ایف ایس سی بی ایچ ایم ایس کس بیس پہ ہو رہا تھا؟ ڈپلوما میٹرک بیس پہ ہو رہا تھا نا. آپ نے ڈپلومے کو جو ہے وہ ایف ایس سی کرا دیا ہے. یہ آپ نے ترقی کی ہے. وہ یار ڈپلومے کو آپ ہٹا کے اس کو آپ ڈگری کراتے ہیں نا، ایف ایس سی آپ نے کروا دیا، تو پھر تو میں کہتا کہ آپ نے بڑا کام کیا. آپ نے تو اس کو ریورس کروا دیا بھائی، تعلیم بڑھا دی اور ڈپلوما ہی رکھا. وہ جو بندہ ایف ایس سی کر کے بی ایچ ایم ایس کرے گا یا وہ ڈپلوما کرے گا؟ آپ نے تو پاکستان کے سارے کالج بند کروا دیے ہیں. وہ اللہ کے بندے آپ یہ کرتے کہ ان کو کہتے کہ یار آپ ایف ایس سی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے بھی خوشی ہے کہ جی ہمارا لیول اپ گریڈ ہو گیا. وہ یار ہماری ڈگری کو بھی تو ہمارے جو ہمیں جو دے رہے ہو سند دے رہے ہو اس کو بھی تو اپ گریڈ کرو نا. اس کو تو آپ نے اپ گریڈ کیا ہی نہیں ہے. نہیں بات کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ بھئی آلریڈی ہم بی ایچ ایم ایس کر کے ایف ایس سی کر کے بی ایچ ایم ایس کر رہے ہیں نا 5 ایئر میں. پہلے سے ہو رہا ہے. آپ نے بغلیں بچانے، آپ نے ڈھول بچانے شروع کر دیے. وہ اللہ کے بندے اس ڈگری کو بھی تو آپ اپڈیٹ کرتے نا، پھر تو ہم بھی خوش ہوتے. اب تو آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے ڈپلوما ہی رکھا اور اس کو لیول بڑھا دیا. وہ یار وہ بی ایچ ایم ایس کرے گا یا آپ کا ڈپلوما کرے گا؟ آپ نے تو ہزاروں کالجوں کا روزگار ہی بند کر دیا ہے. کر دیا یا نہیں کر دیا؟ آپ ایف ایس سی کرواتے، آپ اس کو ڈگری کرواتے، آپ اس کو ڈگری کرواتے. نہیں وہ 4 ایئر ڈپلوما، 4 ایئر ڈپلوما جناب ایف ایس سی کروا دیا نا، وہ جی بڑا کارنامہ ہم نے بنا دیا. وہ اللہ کے بندے کچھ عقل تو کام سے کام لو. وہ آلریڈی ایف ایس سی آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا ایکٹ کا حصہ بنا کے ڈپلوما کروا دیا. اس ایکٹ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے ہم اس کو اپڈیٹ اس کو بڑھا رہے، اس کو پروموٹ کر رہے، اس سسٹم سے لوگوں کو فائدہ ہے. اس کو ڈپلومے سے ہم نے اس کو ڈگری پہ لے آئے. یہ دس از خدمت ہوتی. میری سمجھ سے باہر ہے کہ آلریڈی ایف ایس سی ہے، بی ایچ ایم ایس ہو رہا ہے. اب بی ایچ ایم ایس کرے گا یا ڈپلوما کرے گا؟ مجھے بتائیں نا. وہ بی ایچ ایس اکول ٹو وہ بی ایس سی کے یا ایم ایس سی کے اکول سے ہے نا. تو یہ تو ڈپلوما ہی رہے گا. اور پھر جو لوگ ڈینٹسٹری کی طرف جائیں گے، لوگ آپ ایم بی بی ایس کی طرف جائیں گے، کیا وہ پھر ڈپلوما کے کریں گے؟ نہیں، ایف ایس سی کے بعد ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے نا، ڈینٹسٹری کی ڈگری ملتی ہے نا، آپ کو ڈپلوما ملے گا. آپ کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا انہوں نے. کمال ہے. کیوں خوش ہوتے ہو بھائی؟ کس بات پہ خوش ہوتے ہو؟ آپ نے سسٹم کو خراب کیا، آپ نے ہزاروں کالج بند کر دیے.
اس کو اپ گریڈ کراتے، اس کو ڈگری کراتے، پھر تو ہم بھی جھنڈا کھڑا کرتے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم نے تو پچھلے جن لوگوں نے اس کو BHMS کے کورس کو اپروو کرایا تھا، آپ نے ان کا بھی بھڑا گھر کر دیا. لہٰذا عقل سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے لوگ بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کی اپ گریڈ FSC بہت خوشی کی بات ہے. سسٹم کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. وہ یار نرسنگ والوں نے FSC کر کے ان کی ڈگری بڑھا دی ہے نا، 5 ایئر کر دی ہے. آپ اس کو اس کے اندر ڈالتے کہ یہ ڈپلومہ ختم کریں، جیسے انڈیا میں ختم ہو گیا، باقی اس کو اپ گریڈ کر دیں. پھر ہم بھی خوش ہوتے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی بس اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب میری اس بات سے بھی لوگ بڑے ناراض ہوں گے کہ وہ تو ہم نے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بڑے اخباروں میں بیان دیے، ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا. وہ یار ہم بھی اپریشیٹ کرتے کہ آپ اس کو ڈگری کروا دیتے. اور ڈگری بنتی تھی یار، ڈگری بنتی تھی. کیوں نہیں بنتی تھی؟ جب آپ اس کا ایجوکیشنل لیول اوپر لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کی ڈگری بنتی تھی. آپ ایک اور ساتھ امینڈمنٹ کراتے، آپ یہ کہتے کہ جنہوں نے آلریڈی DHMS کیا ہوا ہے اس کو مزید 2 سال کرا دیں، 3 سال کرا دیں، ان کو بھی اپ گریڈ کر دیں. یہ ایکٹ میں شامل کروا دیتے تو سارے ہی اپ گریڈ ہو جاتے نا، سارے اپ گریڈ ہو جاتے کہ یہ 2-3 سال اور کر لو، کورس کروا دیتے، سارے اپ گریڈ ہو جاتے، ڈگری ہو جاتا، سارے ڈگری میں چلے جاتے. اس کو کہتے ہیں ریولوشن. اس طرح سے انقلاب آ سکتا تھا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہنے میں قابل ہو گئے کہ ہم FSC کرا کے ڈپلومہ کرا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. اب وہ جو ڈفرینس ہے بٹوین دا BHMS اینڈ 1 سال کا فرق ہے نا. تو 1 سال کا فرق جو ہے، تو 1 سال کے فرق کے لیے کسی کو دماغ خراب ہے ڈپلومہ کرے گا FSC کر کے. یہ بہت مختلف طریقے سے سسٹم کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. چلے قانون پاس ہو گیا، اللہ کرے لوگوں کی اسی طرح تعداد آتی رہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا اچھے آپ کو رزلٹ ملیں گے. بس ڈگری ہو جانا چاہیے تھا. ہماری تو یہ خواہش تھی کہ چلے آپ نے FSC کر دیا، اچھی لاٹ آتی، اچھے لوگ آتے، ریفائن لوگ آتے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے، لیکن ڈگری ہوتی، کوئی سٹیٹس بھی تو آپ ہوتا نا. لیٹس سی جی. کیونکہ میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، میں کوئی سیاسی طور پہ نہیں وہ نظر رکھتا نہ میرا، کیونکہ ہم تو فقیر لوگ ہیں جی، ہم پریکٹس میں مزہ سمجھتے ہیں. اور ریولوشن آ ہی سکتا ہے، پریکٹس سے آ سکتا ہے. آپ بے شک ماسٹر ڈگری والے بھی بٹھا دیں، اگر بندوں میں اسکل ہی نہیں ہے کہاں سے بہتر ہوں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں. میں پولیٹیکلی میں کوئی اسکور نہیں کر رہا، نہ میں نے زندگی میں کبھی سیاست میں حصہ لینا ہے. میں اگر سیاست میں لیتا تو ہمارے پاس اور بڑے راستے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نقصان ہوا ہے میری سمجھ سے. ہم یہ سٹیپ ہو جانا چاہیے تھا کہ جی FSC ہو گیا، لہٰذا آئندہ اس کو ڈپلومہ نہیں ڈگری کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہو جاتا، فرسٹ کلاس ہو جاتا. لیٹس سی جی. اب ڈینٹل پین ڈیو ٹو ڈینٹل انفیکشن. اچھا یہ بڑی ایمرجنسی آتی ہے جی میں، اور بعض لوگ جو ہے نا جن کا دانت کا درد ہوتا ہے نا، میں جنرل گل امید اللہ جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گیا. مجھے ویسے ایک فنکشن میں ان سے ملاقات ہوئی، کہتا یار میں تو ہومیوپیتھی کا اس لیے فین ہوں کہ میرا دانت درد ہوا بیوی کا شاید انہوں نے اپنا بتایا. تو میں جیلم میں پوسٹنگ تھا، تو بڑے اینٹی بایوٹک بھی 2-4 دن کھا کے دیکھ لی. تو ایک وہاں کسی ہومیوپیتھ چھوٹی سی دکان تھی، کہتا میں کسی نے کہا یار اس کے پاس لے جاؤ، تو کہتا اس نے کوئی ایک ہی پوڑی کی ایسی دی جی آج تک مجھ کے درد نہیں ہوا. تو ٹوتھ پین جو ہے، دانت کا درد جو ہے نا، کان کا درد ہو گیا، دانت کا درد ہو گیا،
یہ جو دردیں ہیں نا یہ بڑے، کیونکہ یہ آپ کا ہیڈ کے قریب ہوتے ہیں، جہاں آپ کی ساری جو نروز ہیں، اوکلیئر نرو، فیشل نرو، ٹریجومیئر نرو، ٹھیک ہے نا، یہ ساری بڑی دماغ کے قریب پڑی ہوتی ہیں. تو یہ ادھر بھی ہوگا تو وہ پینیٹریٹ فیشل نرو کی طرف کر جائے گا، کان کی طرف جائے گا، اوکلیئر نرو کی طرف جائے گا، وہ آنکھ کی طرف چلا گیا، ادھر کوکلیئر نرو کی طرف چلا جائے گا. تو یہ ایسی جگہ ہے یہ پورا فیس کہ اس کے اندر کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے نا تو دماغ بندے کا پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میرا درد ٹھیک کرو. تو ہومیوپیتھی بہت اچھا درد ٹھیک کرتی ہے. بیسکلی انفیکشن کی وجہ سے ہی درد ہوتا ہے. اور کچھ ہم نے ایک سیریز کی تھی 7-8 لیکچر کی دانتوں پہ، اور اس میں ایک بڑا اچھے میرے دوست ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب، یہ ڈینٹسٹ ہیں، انہوں نے لیکچر ارینج دیے تھے. تو انہوں نے بڑا ایک خوبصورت بات مجھے ابھی تک یاد ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی، آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے، آپ ایک اگر تھوڑی سی پریکاشن لے لیں کہ ہر کھانے کے بعد دانت صاف کریں، ہر کھانے کے بعد. ہم اصل میں دانت جا کے رات کو ہی صاف کرتے ہیں، دن کو نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا تھا ہر کھانے کے بعد دانت صاف کریں، اور اس میں وہ ڈینٹل فلاس کر لیں تاکہ اندر کوئی چیز نہیں، تو دانت بڑا لمبا پرولونگ چلتے ہیں. تو دنیا میں وہ کہا جاتا ہے کہ جتنے انفیکشنز ہیں سب سے زیادہ انفیکشن ماؤتھ میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بیکٹیریا ماؤتھ میں ہوتا ہے. یہ ماؤتھ کے اندر بہت زیادہ فلرش کرتا ہے بیکٹیریا، اور پھر یہاں سے ٹریول کر کے ادھر ادھر جاتا ہے. تو ماؤتھ بہت ویری کامن پلیس آف دی بیکٹیریا، یہ ذہن میں رکھیں. ناک میں بھی چانسز بہت کم ہوتے ہیں، ذرا کم ہوتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں کے اندر بیکٹیریا آ گیا، آپ نے بریتھ کیا اس کے اندر بیکٹیریا آ جائے گا. تو موسٹ کامن سورس جہاں بیکٹیریا موجود ہوتا ہے وہ ماؤتھ ہے. سب سے زیادہ بیکٹیریا آپ کو اینل انفیکشن ریئر ہوتا ہے، کورڈ ہوتے ہیں. ویجائنل انفیکشن ہو گیا، جو جینیٹل سسٹم کا انفیکشن ہوتا ہے وہ تو کسی کانٹیکٹ سے ہوگا، یا آپ ایکسپوز ہوں گے تو ہوگا. یہ تو ٹوٹلی ایکسپوز ہے نا. آپ دیکھو، آپ نے غلط کھانا کھا لیا تو سب سے پہلے تو دانتوں میں ہی انفیکشن ہوگا نا، بعد میں پیٹ میں جائے گا، گلے میں جائے گا. تو موسٹ کامن پلیس آف انفیکشن از ماؤتھ، یہ ذہن میں رکھیں. تو یہاں ہم جو فوراً جو اس کو ڈیل کرتے ہیں ہم، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ویسے تو جو سلیشیا بہت اچھا، کیونکہ بون کے ساتھ اٹیچ انفیکشن کو سلیشیا بہت اچھا ٹھیک کرتا ہے. یہ بونی انفیکشن ہے نا، بون کے ساتھ گمز کا انفیکشن ہو جاتا ہے. پھر آپ کی جو ہے نا مکسال بڑا اچھا کام کرتی ہے، اسٹیفس ایریا بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں تو اسٹیفس ایریا، پھر آپ کی میزیریم. اچھا، میزیریم جو ہے نا اس کا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ جو ہے دانت کے روٹ کے اندر ہوگا. ایسڈ فلور کیریز کرے گا، ایسڈ فلور کیریز کرتا ہے. تو بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ایسے جو سینسٹیو دانت ہوتے ہیں یا کیریز جن میں جو ٹوٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ایسڈ فلور بڑا اچھا کام کرتا ہے. اور میری جو کامن پریکٹس ہے، ہماری دانت کے اندر کامن پریکٹس ہے، ہم ایک پائروجینم دیتے ہیں 1 mg کی ڈوز. پائروجینم جو ہے نا انفیکشن کو فوراً بہتر کر دیتی ہے. اور اس کے بعد ہم ایک اسٹیفس ایریا کی ڈوز دے دیتے ہیں، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. نیکسٹ اگر اس کو ہم نے سلیشیا بھی دی ہوتی ہے، اگر پائروجینم اسٹیفس لے لیا آپ کو فرق نہیں پڑا تو آپ سلیشیا لے لیں. آپ 1 دن کھائیں گے سلیشیا ٹھیک ہو جائے گا. ادروائز اگر گمز کا انفیکشن ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، اس کو دیکھیں نا، ایک میں ذرا واپس کو لائیں. گمز کا انفیکشن آ جاتا ہے تو پھر آپ کو مرکسال بہت اچھا رزلٹ دے گی. مرکسال گمز میں مرکسل اچھا رزلٹ دے گی، گمز میں آپ کو پھر ایسڈ نیٹرک اچھا رزلٹ دے گی. اور بہت زیادہ اوور سینسٹیوٹی آ جاتی ہے، خصوصاً بچوں کے دانت درد ہوتے ہیں، چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، تو کیمومیلا بھی اچھا کام کرتی ہے. گرم ٹھنڈے کا بھی اثر ہے، بعض دفعہ موڈیلٹی بھی چل. لیکن ہماری جو کامن پریکٹس ہے ٹیتھ پین میں، اس میں اسٹیفس لیشیا اوپر ٹاپ پہ ہے، اور مرکسل گمز کے اندر مرکسل ہے.
اور پھر اگر گمز پہ پین بہت ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو گمز کے اندر یا ٹیتھ پہ کوئی گروتھ آ جاتی ہے، سسٹ بن جاتا ہے، تو پھر ایکلالاوا ہے. تو یہ بہت سارے جو 5-7 دوائیاں ہیں یہ زیادہ آپ کو کام آتی ہیں، لیکن اکثر بعض دفعہ ہم نے مریض کو ادھر اسٹیفس کی ایک ڈوز دیتے ہیں 1 یا CM کی دے دیتے ہیں، تو مریض تھوڑی دیر بعد کہتا ہے جی میں بہتر ہو گیا، ادھر ہی بہتر ہو گیا، کھڑے کھڑے ہی بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے. تو سلیشیا کے انفیکشن ہے، پس پڑی ہے تو سلیشیا دیں، لیکن سلیشیا کو اسٹیفس پہلے دیں، یا کوشش کریں کہ کوئی بیسیلیم 200 کی. بیسیلیم 200 جو ہے وہ دانتوں کے اوپر جو کالکولس جم جاتا ہے اس کو ریموو کرتی ہے. اس کالکولس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہوتا ہے. کالکولس یہ کرتا ہے کہ جو دانتوں اور مسوڑوں کی ایک ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کو بریک کرے گا تو وہاں پہ انفیکشن پینیٹریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے جی، انڈرسٹینڈ؟ آگے چلتے ہیں. ایمرجنسی. آگے چلتے ہیں. اس کو ذرا پیچھے لے جائیں. ہاں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انفیکشن چونکہ ایک پریکٹس ہے عام نارملی کہ دانت کے اندر جب کیریز ہوتی ہے تو وہ کیوٹی بن جاتی ہے، اور وہ کیوٹی انفیکشن کریٹ کرتی ہے. تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں فلنگ کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی انفیکشن رکنے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. لیکن کیوٹی جو ہے اتنی جلدی نہیں ہوتی، لیکن آپ کا اپنی دوائیوں سے پین ٹھیک ہو جائے گا، فوراً ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کا کیریز روک دے گا. ایسڈ فلور بہت اچھا کیریز کو روک دیتا ہے. مرکسال بہت اچھا ٹیتھ اور جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ٹیتھ اور گمز کا اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. دلتا ہو تو کلکیریا فلور بہت اچھا کام کرتی ہے، ہلتا ہو تو. لیکن ہلنے کی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسوڑے جو ہیں وہ جو ہے نا گمز وہ اپنا جگہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو مسوڑوں کی جو ریپیئر ہے وہ بہت اچھا جو کرتی ہے وہ کرتی ہے مرکسال، اس کے بعد ایسڈ نائٹرک، اس کے بعد آپ سفلینیم دے سکتے ہیں. اور دانت کی ایک اور پین کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ وزڈم ٹیتھ آ رہا ہوتا ہے، اور جب وزڈم ٹیتھ آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو چیرینتھس ایک دوائی ہے چیرینتھس، وہ بھی بڑا پین ہوتا ہے، وہ اس کو نکالتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں عام طور پر وزڈم ٹیتھ کو کہتے ہیں، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ چیرینتھس دیں گے تو وہ بہت اچھا کرے گی. اور وزڈم ٹیتھ کو سفلینیم بہت اچھا باہر نکالتی ہے. بعض دفعہ دانت آپ کے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو پرانے دانت گرتے نہیں، نئے پیچھے ہو کر آ جاتے ہیں، تو اس کو سفلینیم پرانے کو گرا دے گی اور نئے دانت لے آئے گی. تو وہ سفلینیم اوپر والے کو ہٹا دے گی، بالکل گرا کے نیچے والا بالکل اپنی لائن میں لے آئے گی، اور یہ کبھی فیل ہی نہیں ہوتی. جتنے بہت بے شمار ٹیڑھے دانت جو ہے نا وہ سفلینیم ٹھیک کرتی ہے، اور جن کے دانت بچوں کے دیر سے گرتے ہیں ان کے دانت پہلے جو ہے نا وہ گرا دے گی اور نئے دانت لے آئے گی. تو وزڈم ٹیتھ میں آپ دیکھیں اگر چیرینتھس آپ دیتے ہیں موسٹلی تو CM کی ڈوز ہے 10 ختم کر، اگر نہیں بہتر ہوتا ایک ڈوز سفلینیم کی دے دیں، اس کو اپنی ڈائریکشن میں لے جائے گی. کیونکہ وہ پین کب کرتی ہے، اس کی ڈائریکشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، سیدھی نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ جا کے نا پینیٹریٹ کرتی ہے رائٹ لیفٹ کو، تو سفلینیم کیا کرے گی، سیدھا کر دے گی اس کو. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. کتنے کی ٹائم ہو گیا؟ نہیں سٹارٹ کیے ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں ایک اور بڑی ایمرجنسی ہے ایپسٹاکسس، نکسیر. یہ بھی ایمرجنسی ہے نا، اور نکسیر جو ہے نا وہ بھی بڑی مزے کی ہومیوپیتھی ڈیل کرتی ہے. اگر آپ کے پاس فرض کریں، میں ایک آپ کو ویسے بھی ایک بتا دیتا ہوں
کہ آپ کے پاس اگر کوئی دوائی نہیں ہے، اب ایسی جگہ ہے کہ آپ کے پاس دوائی کوئی نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر یہ ہے کہ کہیں سے برف لیں یا ٹھنڈا پانی لیں، وہ زبان پہ رکھیں، اس سے بھی رک جائے گی۔ ایک ٹیوب لیں، اگر آپ کے پاس دوائی نہیں ہے، اگر دوائی ہے تو وہ تو میں دوائیاں بتانے لگا ہوں لیکن یہ آپ کو امیجیٹلی، آپ بندے کو یوں اسٹریٹ بٹھائیں کرسی پہ، یوں پیچھے آپ زبان پہ ایک ٹیوب رکھتے ہیں اس کی، تھوڑی دیر میں رک جائے گا۔ لیکن اس کی دوائیاں بڑی مزے کی ہے، ہماری ایک دوائی بہت ہی مزے کی ہے، میلیفولیم، نیور فیل ان مائی پریکٹس میلیفولیم، کبھی فیل نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں حضرت دیتا ہوں، یہ ہائی پوٹینسی چھوٹی دیتا ہی نہیں، میں سی ایم کی ایک ڈوز دے دیتا ہوں۔ نکسیر جو ہے نا، بلکہ 2-4 پڑیاں بنا کے بھی دیتے ہیں، زندگی میں دوبارہ آئے تو پھر ایک ڈوز لے لینا۔ تو نکسیر میلیفولیم روک دیتی ہے۔ ویسے بھی بلیڈنگ میلیفولیم بہت اچھا تھی، آپ کو پتہ کلوٹنگ فیکٹر کو میلیفولیم بہتر کرتی ہے، پلیٹلیٹس جیسے گر جاتے ہیں۔ تو نکسیر کا جو ذرا دکھائیں، اس کی جو ذرا پکچر دکھائیں، ذرا واپس لائیں۔ اب نکسیر کا میکانزم کیا ہے؟ یہ میوکس ممبرین ہے، اس کے پیچھے کیپلریز پڑی ہیں، پیچھے سپلائی آپ کی ساری آ رہی ہے، اور یہ ڈیمیج ہوتی ہے تو بلڈ نیچے آ جاتا ہے۔ یہ تو میکانزم ہے، لیکن اس کے فیکٹر، کازیٹیو فیکٹر اور بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ مثلا جن کے پلیٹلیٹس گرتے ہیں ان کو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، اور بلڈ پریشر والوں کو نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے بلڈ پریشر زیادہ ہوا، ناک سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بے شمار بیماریاں ہیں، ڈیزیزز ہیں آپ کی، جس سے جو ہیموفیلیا ہے اس میں آتی ہے، جیسے ڈینگی فیور ہے اس میں آتی ہے، چوٹ لگ جائے اس سے آئے گی۔ تو کازیٹیو فیکٹر بھی کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ڈینگی ہے، پلیٹلیٹس گرتے ہیں تو میلیفولیم پلیٹلیٹس کو بھی انکریز کر دیتی ہے۔ کروٹیلس کا استعمال میلیفولیم کے ساتھ اب کریں گے تو پلیٹلیٹس بھی بڑھ جائیں گے، نکسیر بھی۔ لیکن اسپیشلی جو نکسیر ہے وہ میلیفولیم بہت اچھا روکتی ہے، لیکن جب پلیٹلیٹس گریں گے تو جو بلیڈنگ ہے نا وہ اور بھی جگہ سے شروع ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ڈفرینٹ پلیسز، ناٹ اونلی نوز میں تو اس کا بڑا مقام ہے۔ تو وہ کازیٹیو فیکٹر بھی ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے، اور اگر پلیٹلیٹس گرنے سے یا ہیموفیلیا ہے تو اس میں ارنیکا بڑا اچھا کام کرتی ہے، اس میں بھی میلیفولیم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن وہاں آپ جہاں ہیموفیلیا آ جائے گا تو پھر آپ کو کوئی جینیٹک ڈس آرڈر کی دوائیاں بھی استعمال کرنی پڑے گی، مثلا کارسینوسن ہے، ٹیوبرکلونیم ہے، ایکس رے ہے، پھر وہ دے کے آپ جب میلیفولیم دیں گے تو آپ کے رزلٹ اچھے ہو جائیں گے۔ اچھا، کبھی شوزر نازر، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میلیفولیم فیلئر کی طرف جائے، لیکن آپ فیرم فاسٹ دیں گے تو وہ بھی بلیڈنگ روک دے گی۔ 1 mg کی ایک ڈوز دے دیں، بلیڈنگ روک دیتی ہے۔ فاسفورس روک دیتی ہے۔ کروٹیلس بہت اچھا روک دیتی ہے وین میلیفولیم فیل۔ لیکن آپ کو فرسٹ اسٹرائک میلیفولیم پہ ہی کریں، فرسٹ اسٹرائک میلیفولیم پہ کریں۔ پریکٹس کے اپنے بڑے کچھ اصول ہیں، اس کے اپنے بڑے نخرے ہیں پریکٹس کے۔ آپ نے مریض کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے جب آپ پریکٹس بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو الٹرنیٹو پہ فوراً نظر ہونی چاہیے کہ یہ میں دے رہا ہوں تو پھر نہ ہو تو کیا کروں گا۔ مطلب ایک فائر تھا، وہ نے کر دیا، تو اگلا فائر میرے پاس کون سا ہوگا؟ مطلب آپ نے 4 نمبر کا کارتوس مارا تو نہیں بنا، اگر مرا تو پھر آپ کے پاس اس سے بڑا نمبر بھی ہونا چاہیے۔ تو پریکٹس کے اندر آپ کو بڑا ایکٹیو، بڑا مائنڈ وہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پاس آلریڈی میڈیسن ہونی چاہیے کہ یوں میں فیل ہوا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے۔ تو بعض دفعہ بہت زیادہ اسپائسی لوگ کھاتے ہیں، کباب، تکے، یہ وہ کھا کے ان کو بھی نکسیر پھوٹتی ہے۔ انڈے بہت کھا کے نکسیر پھوٹ پڑتی ہے۔ بلڈ کے اندر فشار پیدا ہو جاتا ہے، ابتری پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر نکس کی ایک ڈوز دے دیں شروع میں،
اکثر آپ کے پاؤ جدو جی میں جا کے نہ بالٹی گوشت کھاتا ہوں، میں وہ کھاتا ہوں، تکے چکے کھاتا ہوں، انڈے زیادہ کھا جاؤں، پائے کھا گیا، یہ کھا گیا، نقصیر پھوٹ پڑتی ہے، تو نقص پہلے دے دیں، دوائیاں کھایا تو پہلے دے دیں، ٹھیک ہے جی، تو نقصیر آپ سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرسٹ ٹرائی کا آپ نے میلی فولیم کرنی ہے، کروٹولس ہے، فاسفورس بعد آئے گا، اس میں آگا سیلولیتھاسس، سیلولیتھاسس، سیلولیتھاسس جو ہے، جو سلیوری گلینڈ کے اندر، جو سلیوری گلینڈ ہے ہمارا، اس کے اندر سٹون بن جاتا ہے یہاں پہ، اور کوئی آج سے کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے، اور یہ سٹون میں نے بڑے ٹھیک کیے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، اس کو جہاں سٹون تھا، شاہ صاحب تھے، وہ جا کے اس نے دکھایا سرجری کے لیے کاسمیٹک سرجن کو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک تو یہ ہو جائے گا لیکن سکار رہے گا، یہاں سے میں کاٹوں گا اس کو، مائکرو لیول کی بھی سرجری کروں گا تو نشان تو رہے گا، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ ساری رائٹ لیفٹ فیشل نروز گزری ہے، ٹریجیمینل نرو گزری ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو پوچھا، ایسے ہی مجھے اسٹرائی کیا، اور میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا آپ کو سردی تو نہیں زیادہ لگتی؟ کہتا میں تو گرمیوں میں بھی کمبل ہوتا ہوں، سوتا ہوں۔ میں نے سلیشیا اور سی ایم کی ایک ڈوز دی، اور میں نے کہا یار مہینے بعد نا اس کا ایکس رے کرا کے مجھے دکھاؤ۔ مہینے بعد ایکس رے کرایا تو وہ سٹون نہیں تھا وہاں پہ۔ وہ اس کاسمیٹک سرجن کے پاس گیا تو اس نے کہا چیک پلیز، اس نے کہا یار سٹون تو نہیں ہے یہاں، کہاں سے مائکرو سرجری کو باہر سے کرائی ہے، یورپ سے، امریکہ سے، کہاں سے کرائی ہے؟ اس نے کہا یار سلیشیا سی ایم کی اس نے ڈوز دی ہے، ایک ہی ڈوز، میرا جاننے والا تھا تو میں نے ایک ہی پوڑی دی، تو اس نے بس سلیشیا دی ہے، اس نے کی ہے سرجری۔ اور اس کے بعد میں نے سلیشیا سے یہاں اور بھی سٹون نکالے ہیں۔ سلیوری گلینڈ بیسکلی آپ کو جو سلائیوا پیدا کرتا ہے، یہ گلینڈ ہے، اور یہ بیسکلی سلیوری گلینڈ جو ہے نا، اس پہ مرکسال کا بھی بڑا رول ہے۔ آپ کو پتا جب مرکسال کی پروونگ کی گئی تو پہلے زمانے میں جن کو سفلس ہوتا تھا یا کچھ، تو ان کو مرکری کھلائی جاتی تھی، اور وہ اس وقت تک کھلائی جاتی تھی جب تک اس کے منہ سے پانی آنا نہ شروع ہو جائے، رالیں نہ بہنی شروع ہو، تو سمجھتے تھے کہ مرکری کا اثر ہو گیا۔ جس مریض میں منہ سے رالیں آتی ہوں گی اور یہ سٹون بنتا ہوگا، اس کی مرکسال دوائی۔ لیکن آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ جو گلینڈز کی، آپ ٹیوبرکلونیم کا استعمال کر لیں، آپ ایک میڈوریم کا استعمال کر لیں، آپ کلکیریا رینلس کا استعمال کر لیں، آپ کلکیریا بیرری کا استعمال کر لیں، اور یہ اس سے بہتری آ جائے گی۔ اور یہ سٹون کو بریکر ہے، بیسیلینیم سٹون بریکر ہے، مطلب 200 میں نا آپ کا وہ پتے میں سٹون ہے، آپ کا گردے میں سٹون ہے، آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ نیچے اس میں اب سٹون آ جاتے ہیں، جینیٹل ایریا کے سٹون آ جاتے ہیں، آپ کے پینکریا کے اندر سٹون آ جاتا ہے۔ تو سٹون جو ہے نا وہ بریک کرتی ہے، اس کو توڑتی ہے بیسیلینیم، اور بیسیلینیم میرا جو کلینیکل رزلٹ ہے نا وہ زیادہ تر اس میں ہی ہے، کس میں؟ 200 میں۔ ابھی پیچھے میں نے ایک سٹون نکالا، اس کا پینکریا کے اندر سٹون آ گیا تھا، میرا اپنا دوست ہے، اس کا ایک جو ہے اس کا پینکریاٹک سٹون آ گیا تھا، انہوں نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، ریموو ہو گیا۔ اس میں نے آئرس ورسیکولر کا استعمال کیا تھا اور پینکریاٹینم کا استعمال کیا تھا، بیسیلینیم 200 دے کے۔ تو یہ اگر آپ سرجری کرتے ہیں نا، آپ ادھر گردے کے سٹون نکالنے میں بڑے مشہور ہیں ہومیوپیتھ ڈاکٹر، لیکن سٹون ہور بھی بڑی جگہ بنتے ہیں، سٹون ہور بھی بڑی جگہ بنتے ہیں۔ وہ سٹون نہیں ہوتا نا، وہ تو لائپوما ہوتا ہے، دیٹ از دا گروتھ،
وہ تو علیحدہ چیز ہے، تو کلکیریا فلور کے ذمہ میں آتی ہے، یا ٹیوبر میڈولینم کلکیریا فلور اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. سیلیوری یہ چونکہ فیشل ایمرجنسی ہے اور یہ پین کرے گا بہت، یہ سٹون بہت زیادہ پین کرتا ہے. تو آپ یہ کریں گے کہ اس ایمرجنسی کو روکنے کے لیے، اس کی پین کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے سلیشیا کانسٹیٹیوشنلی بہت اچھا کام کرتی ہے. اور اس کے بعد مرکسل ہے، بیسلینم کا میں نے آپ کو بتایا، اس کا استعمال کرے تو بہت اچھا یہ بہتر ہو جاتا ہے. نہیں آ رہا؟ ہاں ایز اے انٹرکرنٹ، ایز اے انٹر آ گیا. چلو جی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ساری ریکوری ہوگی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ٹونسلائٹس ہے. ٹونسلائٹس ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے تھروٹ کا. ENT تھا نا ہمارا. تھروٹ کا میں آپ کا ٹونسلز آ جائیں گے. ٹونسل کی ذرا شکل دکھائیں جی. یہ ہے ٹونسلز. یہ آپ کے یہاں رائٹ لیفٹ دو گلینڈز ہیں، انلارج ہو جاتے ہیں، اور جب ایکیوٹ کنڈیشن میں ہوگا تو ریڈ ہو جائے گا، سویلنگ ہو جائے گی، پین ہوگا، فیور ہوگا، درد ہوگا، فیور ہوگا. تو جب گلے میں بچہ یا بڑا کوئی درد بتاتا ہے اور بخار بتاتا ہے تو آپ ٹارچ ماریں تو لگے گا کہ یہ ٹونسل جو ہے وہ انفلیم کر گئے ہیں. ٹونسلائٹس مینز انفلیمیشن آف دی ٹونسل. تو یہ ذہن میں رکھے، میں بے شمار دفعہ کوڈ کر چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں کہ یہ ٹونسلائٹس کا جو انفیکشن ہے بیسیکلی موسٹ کامن ٹیوبرکلوسس بیس کرتا ہے. اور ہم نے بڑے اس پہ ورک کیا ہوا ہے. آپ ایک ڈوز ٹیوبرکلونیم کی دیں، بیلاڈونا دیں، براٹا کارب دیں، ٹارسل کی انفلیمیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، بخار بھی اتر جائے گا. لیکن اگر کوئی سائیکوٹک ہے تو ٹیوبر کے بعد میڈولینم لگا دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. باپ کے بھی ٹرانسلائٹرز تھے تو پھر کارسینوسن شروع میں لگا دیں. پھر آپ نے جب ٹارچ ماری تو اس کے اندر آپ کو پس نظر آئے گی. پس نظر آتی ہے تو پھر آپ نے سلیشیا، اور کبھی سلیشیا نہیں رہتی، آپ ٹیوبرکلونیم دے کے سلیشیا دے دیں، آپ ٹیوبرکلونیم میڈولینم دے کے سلیشیا دے دیں، آپ کارسینوسن ٹیوبر دے کے پھر سلیشیا دے دیں، اور اس کے بعد اس کو براٹا کارب 30 میں جاری رکھیں. براٹا کارب جو ہے انلارجمنٹ آف دا ٹونسلز کو وہ ریڈیوس کرتی جائے گی، وہ انفیکشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اور سلیشیا جو ہے آپ کی وہ جو پس چس پڑی ہے اس کو ٹرین کر دیتی. کہیں سلیشیا کسی وجہ سے رہ بھی جاتی ہے تو الٹرنیٹیو ایپر سلف بھی ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایپر سلف سے سلیشیا زیادہ اچھا کام کرتی ہے. لیکن ہیپر سلف میں سلیشیا سے زیادہ سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، سینسٹیوٹی زیادہ پائی جاتی ہے، وہ زیادہ شور کرے گا، زیادہ درد ہو رہا تو پھر ہیپر سلف دے دیں. لیکن کامن پریکٹس ہماری یہ ہے وہ سلیشیا. اب ٹرانسلائٹرس کے ساتھ اگر فرض کریں آپ کو بیلاڈونا براٹا کارب کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے، کالی میور 200 میں، فیروفاس 200 میں الٹرنیٹ کروائیں، ٹرانسل سیٹل ہو جائیں گے. اور ٹرانسل کا علاج جو ہے ان دا لانگ رن آپ کبھی بھی 4 5 6 مہینے سے پہلے کا وعدہ نہ کریں. ان کو کہیں بخار ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا، بخار 2 دن بچے میں سیٹل ہو جائے گا. لیکن یہ ٹرانسل کمپلیٹ ختم ہونے میں 5 6 مہینے لگیں گے، تاکہ آپ کا مریض جو ہے وہ مینٹلی اس بات پہ ایک دوسری طرف سرجری ہے ادھر 5 6 مہینے کا، لیکن ایکیوٹ کنڈیشن کو ہم ود ان اے ڈے ٹھیک کریں. اس کو ہم 6 مہینے پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ وہ درد 6 مہینے میں ٹھیک ہوگا، بخار 6 مہینے میں ٹھیک ہوگا. نہیں، وہ ہم شام تک اس کا رزلٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہے تو لیکسس دے سکتے ہیں. اچھا کسنگ آتے ہیں، بہت سے ٹرانسفر بالکل جڑے ہوئے آتے ہیں آپس میں، بال لائک بنے ہوتے ہیں، موٹے موٹے. ہاں اس میں ایلومین ہارڈ ہوتے ہیں، سٹونی لائک ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں. تو اس کو بغیر ٹیوبر دے کے آپ ایلومین دیں اور اس کے بعد براٹا کارب دے دیں اور پھر براٹا کارب 30 میں جاری رکھیں. تو دس از دا ایکیوٹ ایمرجنسی آف ٹرانسلائٹس. ٹھیک ہے جی. ڈفتیریا از ناٹ ان دیز ڈیز دا کامن پریکٹس کہ بیکٹیریا آپ کو نظر آتا ہو. لیکن اگر آپ کو ڈفتیریا نظر آتا ہے تو آپ کے پاس ایک بہت اچھی دوائی ہے
ڈفتیریم جو پوٹنٹائز ہوئی ہے، اور میں بڑے زمانے سے میں جو تھروٹ کی ہارسنس ہو جاتی ہے، جن کے گلے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں ڈفتیریم بڑا اچھا کام کرتی ہے. تو اگر ڈفتیریا ہو جاتا ہے تو ٹیوبر ڈفتیریم دے دیں، اور برومیوم اس کی بھی دوائی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈفتیریم جو ہے نا وہ گلا یا چوک کر کے بند کر کے مار دیتا ہے ڈفتیریا. تو ڈفتیریا دنیا میں ریٹیکیٹ ہو گیا، لیکن ابھی نہیں ہے، نظر نہیں آتا. لیکن کبھی کبھی میری اپنی پریکٹس میں زیادہ سے زیادہ کوئی 3-4 پیشنٹ آئے ہیں ڈفتیریا کے، اور وہ ٹھیک ہوئے. نیکسٹ جی. کس میں نہیں، کف بھی دیکھیں، جب آپ کف از ناٹ اے ڈیزیز، کف از اے سمٹم. کف از اے سمٹم. کف بے شمار بیماریوں کی وجہ سے آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو کف آپ کی ریسپیریٹری ٹریک کی وجہ سے آ سکتی ہے، کف آپ کی رینل فیلئر کی وجہ سے آ سکتی ہے، کارڈیک کف ہوتی ہے، بے شمار. کف از اے سمٹم ناٹ اے ڈیزیز. وہ ایک پریزنٹیشن ہے، اور وہ کاز جب ریموو کریں گے تو کف چلی جائے گی. کبھی میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں صرف کف پہ آپ کو لیکچر دوں گا، صرف کھانسی، اور کھانسی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے، اس پہ ایک لیکچر کر لیں گے. اونلی کف، جیسے میں نے ایک لیکچر کیا ہوا اچ، خارش ہے میرا، شاید یوٹیوب پہ ہو، اچ صرف خارش، اس لیے کف کو ڈیل کر لیں گے. وہ آ گیا، فکر نہ کریں خان صاحب، ہم آپ کو پورا ڈوز دے کے بھیجیں گے، فکر نہ کریں. ہم ENT کی ایمرجنسی نہیں چھوڑتے، ہم نے اس کو نیکسٹ ٹاپک وہ ڈالا ہوا میں نے، آپ فکر نہ کریں. رینائٹس بھی آپ کرتے ہیں. یہ آ گیا نا، آ گیا. رینو سائنس، رینو ناک سے، سائنس انفلمیشن، اس کو رینوریا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آ گیا خان صاحب؟ ہاں جی. The common cold, acute viral rhinosinusitis. Presentation nasal congestion آئے گی، کلیئر پانی بہتا ہوا نظر آئے گا، ڈیمینش سینس آف اسمیل ہو جائے گی، آپ کو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اچھا، ہیڈ ایک ہوگا، کف ہوگی، اور اوکیجنلی فیور بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ رینائٹس جو ہے، سائنسائٹس کی بیس میں بھی ٹیوبرکلوسس ہے، اس کی بیس میں بھی ٹیوبرکلوسس ہے. رینائٹس کے کیسز، سائنسائٹس کے کیسز، فرنجائٹس کے کیسز، ٹاسلائٹس کے کیسز، یہ جو تھروٹ کی ایمرجنسیز ہے، نوک تھروٹ کی ایمرجنسی ہے، یہ آپ یا الرجیز ہے، یہ موسٹ کامن بیس جو ہے ٹیوبرکلوسس ہے. سیکنڈلی جو کوز ہے وہ ہے آپ کا سائیکوسس ہے، اور انفلوئنزا ہے. اگر آپ یہ جو جتنی اس کی انفیکشنز کی ہے، ان میں آپ کو ٹیوبرکلونیم، اس میں میڈورینم، اس میں انفلوئنزم، یہ آپ کے پاس اگر ویپن ہے تو پھر آپ یہ ہر طرح سے آپ اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چاہے اس میں آپ کو ایلیم سیپا دینی پڑے، اس میں بھی پانی آتا ہے، چاہے آپ اس کو یوفریزیا دینی پڑے، چاہے آپ اس کو لمنا مائنر دینی پڑے، چاہے آپ کو ناک ابسٹرکشن ہو گیا تو امونیم کارب دینی پڑے، چاہے کوئی جو آپ کو وہ ہے پوسٹ نیزل ڈرپنگز اس کے ابسٹرکشن سے شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو ہیپاٹیکا دینی پڑے، چاہے آپ کو ٹیوکرم میراویرم دینی پڑے. تو یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ آپ کی تبھی کام کریں گی کہ آپ اس بیس کو سیٹ کر کے دیتے ہیں، اور اس کی بیس جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس ہے، سائیکوسس ہے، اور کنجنٹلی ایکوائرڈ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں کہ باپ کو بھی یہ تھے اور بیٹے کو بھی ہو گئے ہیں، تو پھر دین یو ول مسٹ اپلائی دا کارسینوسن. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو آپ کا کوئی کیس نہیں بچے گا، کوئی کیس ایسا نہیں جو کیور نہ ہو، اگر آپ اپنی پہلے بیسس سیٹ کر لیں اور آپ میڈیسن کی گرپ آپ کے پاس ہو. اور بہت تھوڑی دوائیاں ہیں جو اس ایریے میں
یوز ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ آپ کو اس کو سنیزنگ بھی ہو سکتی ہے، اب سنیزنگ ہوتی ہے تو سباڈیلا دے دیں، آپ آرسینک دے دیں، آپ اروندو دے دیں، آپ ایریلیا ریسیموسا دے دیں، آپ ہیں جی امبروشیا دے دیں۔ دیکھیں نا، میں وہ سیریز تو میرے پاس بہت ہے دوائیوں کی، لیکن میں آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہوں، فوکس کرتا ہوں کس پہ؟ ٹیوبر میڈورینم، ایلیم سیپا، ایلیم جو ہے وہ یوفریزیا، بیلاڈونا۔ آرسینک بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے، رسٹاک بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے، یہ جو ایکیوٹ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ لیکن بیس آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی، بیس آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے خان صاحب؟ ہاں جی، یہ کلینکل جو راز ہیں، ہم اس کو اگل اس لیے رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سسٹم فلرش کرے، وگرنہ لوگ جو ہیں ہومیوپیتھی میں یہ بڑی، ہومیوپیتھی نہیں، دنیا کے ہر سسٹم میں یہ کمیونگی تو پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کو سکھانا نہیں چاہتے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم سکھانا نہیں چاہتے۔ لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے، ہمیں یہ سمجھ ہے کہ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، اور آپ کی کریکٹرز بلڈنگ کب ہو سکتی ہے؟ شاید خدا ہمیں چھوڑ دے کہ اگر اس کی مخلوق کے ساتھ ہم اچھا کر کے چلے گئے۔ چھوڑنے کا تو مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیسے چھوڑے گا، وہ پتہ نہیں کس بات پہ پکڑ لے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، وہ بندہ ہی مار جائے، وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو آپ کی کہاں بخشش ہوگی؟ ایسا ہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا ہو، آپ سے اس کا رابطہ ہی نہ ہو، تو آپ کو کیسے وہ معاف کرے گا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی معافی چاہتے ہیں، تو ایک اور چھوٹا سا قانون ہے کہ آپ کہیں یہ میں نے لوگوں کو معاف کر دیا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اس کو معاف۔ ہو سکتا ہے ریورسل اس کا کوئی نیچر اس بندے کے ذہن میں بھی ڈال دے کہ یار وہ بھی معاف کر دے۔ ادر بھائی بڑا مشکل سا قانون ہے بھائی خدا کا، یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس میں معافی ملنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس تگودو میں ہیں کہ شاید اس مخلوق خدا کی کچھ سروس کر دی جائے، کچھ بھلا کر دے تو شاید معافی مل جائے۔ تو لہٰذا ہم چونکہ پھر ہمارا رزق اس سے وابستہ ہے، اور جس سسٹم سے میرا رزق وابستہ ہے، آپ کا وابستہ ہے، پھر اس سسٹم کی خواہی مجھ پہ لازم ہے، مجھ پہ فرض ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ مجھ پہ قرض ہے، اور میں قرض انسان ہوں، میں خدا تو ہوں نہیں، میں ولی نہیں ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں، تو میں اس کو کیسے اتاروں گا؟ تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے جی، کہ میرے ہاتھ میں جو فائدہ دے رہا ہے وہ دوسرے بندہ فائدہ اٹھا لے۔ یہی بات ہے نا، میرے پاس تو یہی اختیار ہے، اس سے بڑا اختیار خدا نے مجھے دیا نہیں ہے، اور یہی میرے پاس اختیار ہے۔ ہم اس اختیار کو، ہمیں ہر بندے کو اس کے اختیار کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ یار کل کی بات ہے، ہم اسکول پڑھتے تھے، کالج پڑھتے تھے، پھر شادی، بچے ہوئے، اب یار کل کی بات ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ایمانداری سے کریں۔ خدا آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، خدا آپ کو کبھی بے عزت نہیں کروائے گا، خدا آپ کو ہمیشہ عزت دے گا اور تکریم کرے گا اگر آپ ایمانداری سے اس پروفیشن کو۔ لیکن اگر آپ نے لوٹنا ہے، آپ نے زیادتی، وہ میری بات یاد رکھیں، یہ جو ناجائز پیسہ ہوتا ہے جدھر بھی جائے گا نا، یہ آگ اور بم پھاڑتا جائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے۔ ہمیں تو سچی بات ہے جی، ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا، ہمیں تو وہ عزم ہی نہیں ہوتا، لہٰذا ہم بدعزمی سے بچنے کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ تو عزم ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا میسج ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، ہومیوپیتھ کو اسپیشلی، میرے تو برادری ہومیوپیتھ ہے تو میں اس کو ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں، باقی شاید میرا بات کا اثر نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، جو اپنا قبیلہ، اپنے گھر والے، آپ کے ارد گرد والے ہی لوگ آپ کی بات سن سکتے ہیں نا، آپ کی اولاد سن سکتی ہے، آپ کے دوست سن سکتے ہیں، آپ کی برادری سن سکتی ہے۔ تو میری تو ہومیوپیتھ برادری ہے، تو میری تو ان سے یہی گزارش ہے کہ ہم نے
میں آپ کو سچی بتاؤں کہ آپ پیسے جائز لیں گے، تھوڑے لیں گے، مریض زیادہ کمپنسیٹ کر لیں. اگر آپ 10 لے کے جتنے پیسے کماتے ہیں آپ زیادہ تھوڑے لیں گے تو زیادہ مریض دیکھ لیں گے، خدا کی مخلوق بھی خوش ہو جائے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو یہ میرا تو ایک پیغام ہے جی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم فلرش کرے، اور اسی لیے ہم کوئی بھی کلینک کرا. میں اس دفعہ بھی گیا ہوں، بے شمار دوائیاں لے کے آیا ہوں وہاں یو کے سے. تو ہم ساری کو یوٹیلائز کریں گے. ہم پھر لوگوں کے سامنے لے آئیں گے کہ ہم نے یہ دیا تو یہ ہوا، ہم نے یہ دیا تو یہ دیا. ہم کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، بالکل نہیں چھپا کے جائیں گے. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ایمانداری سے، دیانتداری سے رزق خدا کے ذمہ چھوڑ، یہ اس کے ذمہ چھوڑ، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا. ہاں جی، اگلا آ گیا جی ٹاپک. آتا ہے. یہ ہے نا جی، جو بول گیا ہوں. ایکیوٹ بیکٹیریل رینوسائنوسائٹس پریزنٹیشن پورولنٹ یلو گرین. کس کو؟ اچھا نہیں، وہ کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے نا obstruction ہوتی ہے، آپ اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. کوئی ایسی تو کوئی بات نہیں کہ جب خدا نے یہ کہا کہ جو مرض میں نے پیدا کیا اس کا علاج نہ ہو. تو بیسیکلی فیلئر ہماری کیس ٹیکنگ میں ہوتا ہے. اگر آپ کیس ٹیکنگ غلط لے لیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایڈن بھی ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، آپ اس کو ری ٹیک کریں کیس کو. کچھ نہ سلفر 30 کی ڈوز دیتے ہیں پھر کیس بہتر ہو جائے گا. آپ ریڈیم دے دیں پھر کیس بہتر ہو جائے گا. کیوں نہیں بہتر ہوگا؟ آپ انٹرکرانٹ تو کریں نا کسی سے. آپ سلفر 30 دے دیں. میرے بے شمار کیسز ہیں بالکل رک گیا، حالانکہ سلفر کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. سلفر دے دیں کیس کلیئر کر دیتی ہے. آپ ریڈیم دے دیں گائے بگائے، کیس کلیئر کرتے ہیں. آپ بیکٹیریل انفیکشن ہے تو آپ اس کو فارمالین دے دیں. آپ نے کبھی ٹیوبرکلونیم کا استعمال کیا؟ آپ کو باڈی کے اندر بیکٹیریا کو مارنے کی صلاحیت فارمالین پیدا کر دیتی ہے. میں بے شمار انفیکشن کے کیسز ہیں. میرے پاس ایک آرمی آفیسر سے ان کی بیٹی کا انفیکشن تھا، اوٹائٹس میڈیا وغیرہ نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. میں نے فارمالین لگائی تو نکل گیا کیس. بیکٹیریا کو مارنے کی صلاحیت پیدا کریں باڈی کے اندر. آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جی میں نے ساری دے دی؟ نہیں، آپ نے فارمالین دی، آپ نے ریڈیم دی، آپ نے سلفر دی؟ ہاں نہیں دی. تو میں تو اور 10 دوائیاں بتا دوں گا. لیکن جب بیکٹیریا آ جائے، اس کا مطلب کہ بیکٹیریا ہے اور نہیں ٹھیک ہوتا، آپ اس کا کلچر کرائیں جی. آپ بلڈ کلچر کرائیں. لازمی ہو سکتا ہے سوڈوموناس پڑا ہو، لازمی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی انٹراکوکس پڑا ہو، لازمی کوئی اور کلیمیڈیا پڑا ہو. پھر کیسے رکے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دس از اے نیڈ دا کمپٹنسی. دس از ناٹ دا فیلئر آف ہومیوپیتھی، دس از دا فیلئر آف ڈاکٹر علی محمد الفا بیٹا کچھ بھی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ سسٹم کروا لیں. آپ انٹرکرنٹ ریمیڈی دائیں بائیں اور بڑھائیں، ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلتے ہیں. کچھ سیٹسفیکشن ہوئی آپ کو؟ ہاں جی ہوگی. ہم سارا دن یہی کھیل کھیلتے ہیں. سارا دن ہم نے فائٹ کرنی ہوتی ہے ڈیزیزز کے ساتھ. کہاں پھنستا ہے کہاں نکلتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا وہ ڈکلائن ہے جہاں میں اسٹڈی روک دیتا ہوں. وہ تو ڈکلائن ہے، وہ گئے، اب ختم ہو گئے. اور نیکسٹ. دیٹ از دا اینڈ. کوئی سکون ملا؟ کوئی مزہ آیا؟ نہیں، ابسٹریکشن ہے، یہی ہمارا کام ہے. آپ کو کوئی بندہ پڑھاتا ہے، آپ دیکھیں میری بات غور سے سنیں. ایک بات غور سے سنیں. دنیا میں سیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے، آپ کو معصوم بننا پڑتا ہے. جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں تو اس دن آپ کا سوال نہیں بنے گا. اور جب سوال نہیں بنے گا تو پھر آپ سیکھیں گے. اس کا کوشچن تھا، اس نے 2 دوائیاں اور سیکھ لی.
تو کوشچن جب آپ ریز کا یقین مانے میرے اپنے بڑے کئی دوست ہیں وہ اتنے فن خان ہوتے ہیں ان کی پریکٹس ان کی وہ اپنے آپ کو حد تک سمجھتے ہیں کسی کی بات سننے. تو یہ یاد رکھیں معصوم بچہ انوسینٹ. اور یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ سوال کروں گا تو میری بےزتی ہوگی. سوال سے آپ کی وہ جو مریض فیس کرنا ہے نا کل آپ نے بےزتی آپ کی وہاں ہوگی کہ آپ کو آتا نہیں ہوگا. تو آپ استاد سے پوچھتے ہیں آپ پڑھانے والے سے پوچھتے ہیں آپ دائیں بائیں سے. یہ بےزتی نہیں ہے. بےزتی یہ ہے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اوکے.